نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ دخان کا آغاز بھی آپ نے دیکھا کہ بالکل اسی انداز میں ہوا ہے کہ جس انداز میں سورہ زخرف کا آغاز ہوا تھا۔ حامیم حروف مقطعات تو یہ 7 صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں وارد ہوئے ہیں، لیکن ان میں جو جوڑے کی شکل پیدا ہوئی ہے وہ آیت نمبر 2 سے حامیم والکتاب المبین، اسی سے سورہ زخرف شروع ہوئی تھی، اور حامیم والکتاب المبین اسی سے یہ سورہ دخان شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد 2 صورتیں اور ہیں اس سلسلہ حوامیم کی، اور ان دونوں کا آغاز آپ دیکھیں گے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان الفاظ سے سورہ جاثیہ شروع ہوگی اور بعد ہی انہی الفاظ سے سورہ احقاف۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ دخان، اس کے کل 3 رکوع ہیں، اگرچہ ان رکوعوں کے بارے میں بعد میں کچھ عرض کروں گا۔ آیات 59 ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ زخرف سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے، اس لیے کہ عام ایک پیمانہ یہ ہے کہ جو صورتیں شروع میں نازل ہوئی ہیں ان میں آیات چھوٹی ہوتی ہیں، فی رکوع آیات کی تعداد زیادہ ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھا ہے زمانہ نزول کا تو آیات طرح اپنے حجم میں بڑی ہوتی چلی گئی، اور فی رکوع جو ہے آیات کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ عام طور پر آپ مدنی صورتوں میں دیکھیں گے کہ 7 آیات، 7 یا 8 آیات فی رکوع کا ایک عام تناسب ہے، جبکہ ابتدائی جو مکیات ہیں ان میں 20 22 آیتیں ایک رکوع میں۔ اس سے ایک عام اندازہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ تشبیہ دی ہے، کہ جیسے پہاڑی جو دریا ہوتے ہیں پہاڑوں کے اندر، تو ان کی صورت یہ ہے کہ بہت ان کا پاٹ جو ہے چھوٹا ہوتا ہے، گہرائی زیادہ ہوتی ہے، بہاؤ تیز ہوتا ہے، لیکن جب وہی دریا میدان میں آ جائے گا تو پاٹ چوڑا ہو جائے گا، گہرائی کم ہوگی، اور بہاؤ بھی اب وہ جوش و خروش اور زور شور نہیں بلکہ بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ، یکسانیت کے ساتھ دریا بہے گا۔ یہ تشبیہ بہترین تشبیہ ہے مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کے اسلوب میں۔ مکی صورتیں بالخصوص ابتدائی دور کی مکیات، آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، ردم بہت تیز ہے، جیسے بہاؤ تیز ہوتا ہے پہاڑی دریاؤں کا، اور پھر یہ کہ ان چھوٹی چھوٹی آیات میں چند الفاظ میں معانی اور مفاہیم کے جو ہے وہ دریا بند کر دیے گئے۔ اسی لیے یہ سورہ ہود میں فرمایا گیا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات پہلے محکم کی گئی پھر ان کی تفصیل کی گئی۔ تو پہلے تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے دریا کوزے میں بند کیے گئے، بعد میں ان کی تفصیل ہوئی۔ تو جو مکی صورتیں بعد کے دور میں نازل ہوئی ہیں، مثلا یہ کہ آخری 4 سال جو ہے حضور کے قیام مکہ کے، ان کا انداز تقریباً وہی ہے کہ جو مدنی صورتوں کا ہے۔ سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ یونس اور سورہ ہود، یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو اس زمانے میں نازل ہوئی۔ سورہ نحل تو ان میں وہی ہے 7 آیات، 6 آیات، 7 آیات، 8 آیات فی رکوع۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، تو گویا کہ 20 آیات فی رکوع کا یہاں اوسط آ رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نزول کے اعتبار سے متقدم ہے اپنی سابق سورت سورہ زخرف۔ وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ 7 رکوع تھے اور 89 آیات تھی، تو 12 7 84 12 آیات کا اوسط آیا تھا۔ رکوعوں کے بارے میں یہ بات میں نے اس سے پہلے آپ کو بتائی ہے کہ دور صحابہ میں ان کا کوئی ذکر نہیں،
یہ تقسیم بعد میں ہوئی دور صحابہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران آیات، سورتیں اور احزاب یا حزب یا منزلیں، بس یہ تین الفاظ ملتے ہیں۔ آیات ہیں، آیات پر مشتمل پھر سورتیں ہیں، اور سورتوں کو گروپ کیا گیا ہے 7 ایسے تقریباً مساوی حصوں میں کہ ایک انسان اگر اس گروپ کا روزانہ تلاوت کر لیا کرے تو ہفتے میں قرآن مجید ختم ہو جائے۔ ان میں کوئی معنویت یا مکی مدنی کی کوئی تقسیم پیش نظر نہیں ہے، بلکہ 7 دن ہیں، 30 پارے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ 7 چوکے 28، تو 4.5 پارے کے لگ بھگ اگر ایک انسان روزانہ پڑھے تو وہ ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لے۔ اس حساب سے احزاب کی تقسیم ہے قرآن مجید۔ البتہ چونکہ یہ احزاب کی تقسیم جو ہے یہ صحابہ کے دور کی ہے، حضور کے زمانے کی ہے، اور بعض احادیث میں یہ لفظ آئے ہیں من نام عن حزبہ، جس شخص کا کہ روزانہ رات کو ایک حزب یعنی ایک منزل قرآن مجید پڑھنے کا معمول ہے، کسی وجہ سے اگر وہ نہ کر سکے اس رات کو پورا، تو حضور نے فرمایا کہ دن میں پورا کر لینا چاہیے، اس کی پھر پابندی کرنی چاہیے، اس کو نبھانا چاہیے۔ جس کا اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا، نہیں اٹھ سکا کسی روز تہجد میں، اور وہ اپنی منزل پوری نہ کر سکا، تو اسے چاہیے کہ پھر دن میں اس کی تکمیل کر لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ حزب کا لفظ جو ہے وہ تو دور نبوی میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان احزاب کی تقسیم جو ہے بڑی خوبصورت ہے، یعنی اس میں معنویت تو پیش نظر نہیں ہے، اصل چیز تو حجم ہے کہ تقریباً مساوی حصے ہو جائیں کہ ایک حصہ روزانہ پڑھ کر انسان ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لے۔ لیکن یہ کام چونکہ دور نبوی میں ہوا ہے تو اس میں حسن ہے۔ وہ حسن کیا ہے کہ سورتوں کی فصیلیں کہیں نہیں توڑی گئی، پوری سورتیں لی گئی۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی 4.5 پارے بن جائیں، کوئی 4.25 پارے رہ جائیں، کوئی حرج نہیں، بالکل برابر کر دینا جو ہے وہ اصل بات نہیں، لیکن سورتوں کو اس میں توڑا نہیں گیا۔ اور ایک اس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ خود بخود ایک ترتیب قائم ہو گئی ہے کہ سورہ فاتحہ کو علیحدہ کر لے کہ وہ پورے قرآن مجید کا مقدمہ ہے، تو اس کے بعد جو حزب ہے 7 یا منزلیں ہیں 7، اس میں ایک بڑی عمدہ جو ہے ترتیب ہے کہ پہلی حزب میں 3 سورتیں، دوسرے میں 5، تیسرے میں 7، چوتھے میں 9، پانچویں میں 11، چھٹے میں 13، اور پھر 65 سورتیں ہیں جس کو حزب مفصل کہتے ہیں، کیونکہ اس میں تو آخری پارے کے اندر تو سورتوں کی تعداد بہت ہی ہے۔ تو یہ جو سیڑھی بنی ہے بڑی خوبصورت ہے، 3، 5، 7، 9، 11، 13، اور پھر 13 پنجے 65، وہ بھی ایک اس کا عدد بن جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ رکوع اور پاروں کی تقسیم جو ہے یہ بالکل زمانہ ماں باپ کی ہے، صحابہ کے دور میں اس کا کوئی ذکر نہیں، لہذا اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی ہے۔ ایک تو پاروں کی جو تقسیم کی گئی ہے اس میں تو سورتوں کا لحاظ ہی نہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے تماشا کہ سورہ ہجر کی صرف ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے اور باقی پوری سورت 14ویں پارے میں، یعنی ایک آیت بھی ادھر کرنے کی تکلیف نہیں گوارا کی گئی کہ سورت جو ہے خواہ اس کی فصیل کیوں ٹوٹے۔ وہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصحف تھا کسی کے پاس، اس نے پورے صفحے گنے اور 7 سے تقسیم کیا اور پھر برابر صفحے تقسیم کرتے چلے گئے، جس سے وہ پارے بن گئے جن میں کوئی معنویت نہیں، نہ کوئی حسن ہے، اس لیے کہ سورتیں ٹوٹ گئی۔ سورت تو ایک یونٹ ہے قرآن مجید کی، اسے ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور سور کے معنی فصیل کے ہیں، تو یہ تو فصیلیں ہیں در حقیقت۔ اس سے ادھر اشارہ ہے کہ ہر سورت قرآن مجید کی علم اور حکمت اور معرفت کا ایک شہر ہے جس کے گرد یہ فصیل ہے، جس طرح سابق زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر شہر کے گردا گرد ایک فصیل ہوتی ہے، تو یہ تو فصیل ہے، ان کو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رکوعوں کی تقسیم میں بھی بعض جگہوں پر بہت کوفت ہوتی ہے کہ ایک مضمون جو ہے ذرا آگے جا کے پورا ہو رہا ہے لیکن رکوع اس سے پہلے ختم ہو گیا۔ عام طور پر تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ رکوع کی تقسیم بڑی صحیح ہوئی ہے، بڑی محنت سے کی گئی، جس سے بھی کی ہے، لیکن یہ کہ بہت سی جگہوں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس تقسیم میں وہ محنت نہیں کی گئی، پتہ نہیں کیا چیز پیش نظر رکھی گئی، اور اس میں کہیں کہیں وہ بھوڈا پن نظر آتا ہے۔ لیکن پاروں میں زیادہ ہے، رکوعوں میں کم۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے یہ بات کہی تھی تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ ایسی باتیں نہ کہا کریں، اس سے لوگوں کے اندر خام خواہ ایک بے اطمینانی سی پیدا ہوتی ہے،
آخر یہ پارے قرآن کے ہیں، رکوع قرآن کے ہیں، تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ پارے اور رکوع جو ہے یہ بعد میں معین کیے گئے ہیں، ان دونوں کا کوئی تعلق نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہ صحابہ کے دور میں ان کا کوئی وجود تھا۔ صحابہ کے دور میں آپ کو بتا چکا آیات، سورتیں اور ساتھ ہیں، بس یہ 3 چیزیں۔ ان میں سے اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو یقیناً وہ قابل اعتراض ہو جائے گی کہ وہ قرآن صحابہ پر آئے گا، یا یہ کہ خود دور نبوی کے اندر یہ آیات کا اور سورتوں کا تعین جو ہے ٹیکنیکل ورڈز میں کہا جاتا ہے یہ توقیفی ہے، یعنی موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر۔ اس میں کسی اصول کا تو کوئی منطق کا اصول ہو یا کوئی گرامر کا اصول ہو، کوئی اصول جو ہے وہاں موجود نہیں ہے، کسی اجتہاد پر اس کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ وہ توقیفی امور ہے کہ حضور نے بتایا کہ یہ سورہ والعصر کی 3 آیات ہے، معلوم ہوا 3 آیات ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی جو ہے وہ 1 آیت ہے، حالانکہ اس میں 10 جملے بن گئے، جبکہ سورۃ العصر جو ہے 1 ہی جملہ بنتا ہے، لیکن آیتیں 3 ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے انکویسچنیبل ہیں، اس لیے کہ ان کا کسی عقلی اصول پر، کسی منطقی اصول پر، کسی گرامر کے اصول پر، کسی نحوی اصول پر ان کا کوئی دارومدار نہیں، اور یہ معاملہ ہے حدود سے متعلق۔ تو وہ چیزیں تو یقیناً ایسی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بھی شبہ دل میں پیدا ہو جائے یا کسی وجہ سے پیدا کر دیا جائے تو وہ قابل اعتراض ہوگا۔ لیکن یہ رکوع کی تقسیم، اس کے بارے میں تو غالباً مشہور بھی یہ ہے کہ یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہوا ہے اور اس کی زیر نگرانی ہوا ہے، اور وہ ہماری تاریخ کے اس دور کی بدترین شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہے۔ بہرحال میں اس کی نفی اس پہلو سے نہیں کر رہا، ایک علمی کام ہے جو کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو پارے اور رکوع ان کا کوئی وجود دور صحابہ میں نہیں تھا، لہذا رکوع کی تقسیم کے بارے میں اگر کہیں کوئی اختلافی بات اگر سامنے آئے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کا تعلق صحابہ سے یا حضور سے نہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ چونکہ 59 آیات پر مشتمل ہے کہ جس کے 3 رکوع بنائے گئے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے رکوعوں میں عام طور پر پیش نظر کیا چیز رکھی گئی ہے کہ جو ایک رکعت میں آسانی سے پڑھا جا سکے۔ رکوع رکعت سے ہے کہ ایک رکعت نماز کے اندر اتنا پڑھ لیا جائے، تو اس طریقے سے آدمی جو ہے عام فرض نمازوں کے اندر پڑھنا ہے یا عام طور پر، تو رکعت کے ساتھ رکوع کا تعلق۔ اور اس میں اکثر و بیشتر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوشش یہی ہوئی ہے کہ صحیح جگہ پر رکوع ہو، اگرچہ ہمارے بعض ائمہ جو ہے بالکل لحاظ نہیں کرتے، ایک بات درمیان میں توڑ دیتے ہیں، آیت تو پوری ہو گئی، بات آگے چل رہی ہے، اگلی آیت میں بات پوری ہوگی اور رکوع کر دیتے ہیں، اور پھر جو شروع کرتے ہیں تو بالکل ازلی بے جوڑ وہ آیت کا جو حصہ مضمون کے اعتبار سے ثابت کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس سے اگلی رکعت شروع ہو رہی ہے۔ تو اس وقت خوف ہوتی ہے اس شخص کو کہ جو جانتا ہو کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، اس کو کس جگہ پر اس کے اندر بریک کرنا مناسب ہے، کس جگہ مناسب نہیں۔ تو عام طور پر تو یہی ہے کہ رکوعوں کی تقسیم جو ہے وہ بہت عمدہ ہے، صحیح ہے، جہاں مضمون بھی ایک حد تک مکمل ہو جائے اور حجم کے اعتبار سے بھی ایک رکعت میں آسانی سے پڑھا جا سکے۔ لیکن کہیں کہیں معاملہ جو ہے اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ حامیم، یہ تو میں نے عرض کیا کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کے بارے میں بہت مرتبہ میں نے بنیادی باتیں جو ہے دوہرا کر آپ کو بتائی ہیں، اب میں اس وقت ان کا اعادہ نہیں کروں گا۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کتاب کی کہ جو بالکل روشن ہے اور واضح کر دینے والی ہے، مبین، کھول دینے والی، روشن کر دینے والی، واضح کر دینے والی۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن مجید کی متعدد صورتیں ہیں جو قرآن کی قسم سے شروع ہوئی، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر، 2 صورتیں یہاں ہیں، حامیم والکتاب المبین۔ یہ جو ہے اصل میں مضمون کیا ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت پر سب سے بڑی دلیل خود قرآن ہے، یا جیسے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہاں مقسم علیہ ساتھ ہی موجود ہے، یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں اور آپ کی رسالت کا سب سے بڑا گواہ یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن حکیم، حکمت بھرا قرآن، یہ گویا کہ خود اپنی جگہ پر ثبوت ہے، دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اس کو موضوع کرنا اور اس کو جوڑ لینا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ مقسم علیہ جو ہے
یہ ذرا ثقیل سی اصطلاح ہے. مقسم بہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے قسم کھائی گئی. قرآن کی قسم، یہ تو قرآن تو ہو گیا مقسم بہی. کس چیز پر قسم کھائی گئی کہ اے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ مقسم علیہ ہے. کس بات پر قسم کھائی گئی؟ قرآن مجید میں کہیں تو مقسم علیہ جو ہے وہ بالکل واضح نمایاں ہوتا ہے، جس کی مثال میں نے دے دی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. لیکن بہت سے مقامات پر وہ جو مقسم علیہ ہے وہ محذوف ہوتا ہے اور بات آگے سے شروع کر دی جاتی ہے کہ حامیم والکتاب المبین. اب مقسم علیہ یہاں محذوف ہے کہ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے اور یقیناً محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر شاہد عادل ہے، اس کے لیے دلیل قطعی ہے یہ کتاب جو بالکل روشن ہے. یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ حضور کا اصل معجزہ قرآن ہے. خرق عادت تو بے شمار ہے واقعات، لیکن اصل معجزہ کسی رسول کا وہ ہوتا ہے. معجزہ کے معنی ہے عاجز کر دینے والی چیز. تو جس چیز کو کہ رسول اپنے دعوے کے دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے اور اس میں وہ لوگوں کو چیلنج بھی کرتا ہے کہ اگر تمہارا اطمینان نہیں ہو رہا تو تم بھی ایسی چیز کو یوز کر کے دکھا دو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو معجزے جو پیش کیے اپنی رسالت کی سند اور دلیل کے طور پر، وہ عصائے موسیٰ اور ید بیضا، تو اس میں جادوگروں نے مقابلہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقابلے میں حصہ لیا. اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ چیلنج تھرو کیا ہے بار بار کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز پر یا اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، شک کس اعتبار سے کہ کہیں یہ ان کا اپنا موضوع کردہ کلام تو نہیں ہے، کہیں کوئی اور انسان تو نہیں ہے جو انہیں سکھاتا پڑھاتا ہے، جیسا کہ اسی صورت میں بھی آگے آئے گا معلم مجنون، یہ سکھائے ہوئے ہیں، کوئی اور ہے ان کے پاس، کوئی اجمی غلام ہے جو انہیں یہ سب کچھ ڈکٹیٹ کراتا ہے. چنانچہ سورہ فرقان میں بھی ان کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ یہ کیا ہے، اکتتبھا، یہ تو ڈکٹیشن لے لی ہے انہوں نے، اکتتبھا. کچھ اور ہیں لوگ جو انہیں ڈکٹیٹ کراتے ہیں اور یہ آ کر ہم پر بہت جماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر تمہارے دلوں میں اس طرح کے شکوک و شبہات ہیں تو تم بھی اس جیسا کلام جو ہے موضوع کرو، کمپوز کرو، اور تمہارے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اجمیوں کو بھی بلا لو، عربوں کو بھی جمع کر لو، جنات سے بھی مدد لے لو، اس سے چاہو. تو چنانچہ وہ جو اوپن چیلنج ہے جس کا کہ کسی نے یعنی جھوٹ موٹ کو بھی مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ معلوم ہوا کہ دلیل قطعی ہو گئی کہ عرب نے تسلیم کر لیا تھا کہ یہ کلام انسانی کلام نہیں ہے. تو یہ ہے اصل معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل کو انڈرلائن کریں کہ معجزات اور بھی ہیں، خرق عادت واقعات کا ظہور بہت کچھ ہوا ہے، لیکن اصل معجزہ یہ ہے کہ جس پر تحدی کی گئی ہے، چیلنج کیا گیا ہے اور جس کو اپنی رسالت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. یقیناً ہم نے ہی اس کو نازل فرمایا ہے ایک بڑی بابرکت رات میں، اور یقیناً ہم ہیں ڈرانے والے، خبردار کرنے والے. اب دیکھیے یہ جو صورتوں میں نسبت زوجیت ہے، جوڑے جوڑے ہونے کی نسبت، وہ کس قدر پیاری یہاں آ رہی ہے سامنے. یہ سورہ زخرف کا آغاز ہوا تھا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم. ہم نے اپنے اس کلام قدیم کو عربی زبان کا جامہ پہنایا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. کلام الہی جو ہے وہ تو حروف اور اصوات سے مبرہ پاک ہے، اس کی تو شان اطلاقی ہے، لیکن جب وہ کلام ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل فرمایا تو اسے عربی قرآن کی شکل دے کر انا جعلناہ قرآنا عربیا، اور اس کے بعد اگلی آیت میں اور یہ اصل قرآن جو ہے وہ تو فی ام الکتاب لدینا، ہمارے پاس وہ اصل کتاب ہے جس میں یہ محفوظ ہے. علی حکیم، جو بہت بلند و بالا اپنے رتبے میں بہت اعلیٰ رتبے والی کتاب. تو وہ ام الکتاب، یا جسے آخری پارے میں کہا گیا فی لوح محفوظ، اسے لوح محفوظ کہیے یا ام الکتاب کہیے. اصل قرآن وہاں لکھا ہوا ہے، وہ ہے اس کا یوں کہیے آفیشل ورژن کہ جو اللہ کے پاس محفوظ.
اور وہ تمام جنات اور سب کی دسترس سے بالا تر ہے، وہ علی حکیم ہے، محکم بھی ہے، حکمت بھرا بھی ہے، اور اتنا استحکام بھی اس کے لیے کر لیا گیا ہے کہ اس پر کوئی کسی کا حملہ اور کوئی کسی کی تحریک کارگر نہیں ہو سکتی۔ تو وہاں سے اب اس کا نزول ہوا ہے، اس کا ذکر ہے کہ جو یہ سورہ دخان میں آ رہا ہے کہ اس ام الکتاب سے ہم نے اس کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک نہایت مبارک شبد۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات جو کئی مرتبہ پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں، وہ لفظ انزال ہے، اس لیے کہ نزول سے یہ دو جو مصدر بنتے ہیں باب افعال میں اور باب تفعیل میں، باب افعال میں انزال، باب تفعیل میں تنزیل۔ ان میں فرق یہ ہے کہ باب افعال سے جب کوئی مصدر آتا ہے تو کوئی کام دفعتاً کر دینا، اور باب تفعیل میں جب آئے گا تو تدریجاً کرنا، اہتمام سے کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اسے مکمل کرنا، یہ باب تفعیل۔ اس کی نمایاں ترین مثال، آسان ترین، اعلام اور تعلیم۔ کسی کو علم دینا، اعلام کیا ہے؟ بس بتا دیا، ایک دفعہ بتایا، اب اس کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اعلام کے معنی ہوگا باخبر کر دینا، اور تعلیم کے معنی کیا ہے؟ اس کو اس کے اندر ہیمر کرنا ہے، اتارنا ہے۔ ساری بات ایک دم سمجھ میں نہیں آتی تو تھوڑی تھوڑی کر کے سمجھانی ہے، اس میں جو آسان بات ہے وہ پہلے سمجھائی جائے گی، پھر اس سے آگے بڑھ کر مشکل بات سمجھائی جائے گی۔ اس لیے کہ تعلیم میں پیش نظر ہے کوئی چیز اس کے ذہن میں اتار دینا، جبکہ اعلام میں کام آپ نے کر دیا، بات ختم ہوئی، اب وہ جانے اس نے سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ اسی طرح انزال ہے دفعتاً اتارنا، اور تنزیل ہے تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے، نجمن نجمن۔ تو قرآن مجید کا نزول ان دو اصولوں سے ہوا ہے۔ انزال کا لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی رات میں اتارنے کا ذکر ہے یا رمضان مبارک میں اتارنے کا ذکر ہے تو وہ باب افعال سے انزال کا لفظ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور وہی لفظ یہاں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ۔ تو اس میں دو باتیں ہیں جو عام طور پر لوگوں نے سمجھی ہیں یا بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں انزال کا لفظ اس لیے لایا گیا ہے، اور ایک رات میں نازل کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آغاز ہوا ہے انزال کی شکل میں، اور 5 آیتیں جو حضور پر نازل ہوئی ہیں وہ ایک ہی وقت میں نازل ہو گئی۔ لیکن میرے نزدیک یہ بات کچی ہے، پکی بات دوسری ہے، اور وہ بھی ہمارے ہاں کثیر جو ہے محققین اور مفسرین کی رائے ہے کہ اصل میں لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ جسے یہاں کہا جا رہا ہے، اس میں وہ پورا قرآن لوح محفوظ یا ام الکتاب سے سمائے دنیا تک نازل کر دیا گیا، یہ جو پہلا آسمان ہے۔ پھر یہاں سے جو اس کا نزول ہوا ہے حضور پر، وہ بشکل تنزیل ہوا ہے، اور وہ 22 برس میں اس کی تکمیل ہوئی، تھوڑا 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 کر کے یہ تنزیل ہے، اور انزال ہو گیا ہے لوح محفوظ یا ام الکتاب سے سمائے دنیا تک۔ یہی بات زیادہ قریب قیاس معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ اب دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ کون سی ہے؟ اس لیے کہ ایک اصول تو کئی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں۔ چنانچہ یہ لیلہ مبارکہ کے لفظ سے فرمایا کہ ہم نے ایک مبارک رات میں قرآن کو اتارا، اور سورۃ القدر جو ہے پوری وہ ہے اسی موضوع پر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو ایک رائے جو مضبوط ہے اور جس پر تقریباً اجماع ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی رات کا ذکر ہے کہ جو یہاں ہو رہا ہے اور وہاں بھی ہو رہا ہے، وہی لیلۃ القدر ہے کہ جس کا ذکر یہاں لیلہ مبارکہ کے نام سے کیا گیا۔ لیلۃ القدر اس لیے کہا کہ بہت قابل قدر رات ہے، ویلیویبل ہے، اور مبارک ہے، بہت بابرکت ہے، تو مفہوم اور مراد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، اس پر تقریباً اجماع ہے۔ البتہ ایک حدیث ایسی ملتی ہے روایت میں، اگرچہ اس کا پایا کوئی مضبوط نہیں ہے، لیکن یہ جو 15ویں شب ہے شعبان کی، جس کے حوالے سے ہمارے ہاں وہ شب رات کا تہوار منا لیا گیا ہے، اس کے بارے میں چونکہ ایک روایت ملتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ اس میں تمام معاملات طے ہوتے ہیں، سال کا گویا کہ بجٹنگ سیشن ہے، اللہ تعالیٰ کی اس عالمی کائنات کی جو مملکت ہے اس میں آئندہ سال کے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں،
اس سال میں کیا ہونا ہے، کس کو پیدا ہونا ہے، کس کو فوت ہونا ہے، کس کی زندگی میں کیا تغیر آئے گا، کس کے ہاں کیا معاملہ ہوگا، اور وہ گویا کہ ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ وہ اب ان کی تنفیذ کریں اس پورے سال کے دوران، جیسے کہ ہمارے یہاں بجٹ بنتا ہے۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ یہ در حقیقت ایک عمل ایسا ہے طویل کہ جس کا آغاز تو ہے 15 شعبان کی شب کو، لیکن اس کی تکمیل ہوتی ہے اس لیلۃ القدر میں کہ جو رمضان مبارک میں۔ تو اس طریقے سے ایک یوں سمجھیے کہ دونوں کے مابین کوشش کی گئی ہے کہ ان دونوں کو ریکنسائل کر دیا جائے اور تکمیل پیدا کر دی جائے، لیکن میرا یہ خیال ہے اور اکثر جو محققین ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایت ہے وہ بہت ضعیف ہے، اور اس رات کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر وہ ایک ہی شب ہے کہ جس کا یہاں بھی ذکر ہو رہا ہے، اور اسی کا ذکر جو ہے وہ آخری پارے میں سورۃ القدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو نازل فرمایا ایک نہایت مبارک رات میں۔ انا کنا منذرین، ہم ہیں ہی خبردار کرنے والے، یعنی انذار سے یہ اس میں فاعل ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے ارسال رسل اور انزال کتب کا، یہ در حقیقت اس لیے انذار کے لیے، خبردار کرنے کے لیے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے بزدل شخص کہ جو بغیر خبردار کیے پیچھے سے وار کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے دلیر شخص کہ جو وارن کرتا ہے، للکارتا ہے، سامنے سے حملہ کرتا ہے، ایک پوری طریقے سے چوکس، اب تیار ہو جاؤ میں تم پر حملہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے بارے میں طے کرتا ہے عذاب کا معاملہ کہ اب یہ قوم اتنی بگڑ گئی کہ اب یہ ہلاکت کی مستحق ہو چکی ہے، تو اس سے پہلے وہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے تاکہ اتمام حجت خبردار کر، وہ یہ نہ کہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں وارن نہیں کیا گیا، ہمیں باخبر نہیں کیا گیا، ہمیں اچانک آ پکڑا گیا۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی قوم کو یا کسی بستی کو ہلاک کیا ہے تو ہم نے اس سے پہلے اپنا رسول ضرور بھیجا ہے انذار کرنے والا، اس کے بغیر جو ہے کسی بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ تو یہ انذار دو طرح کا ہے، ایک انذار ہے عذاب الہی کا جو دنیا میں آتا ہے، اور ایک انذار ہے خبردار کر دینا آخرت کا، انذار آخرت۔ تو نبیوں کی اور رسولوں کی بعثت جو ہوئی اور کتابیں جو نازل ہوئی اور وحی کا جو سلسلہ جاری کیا گیا، یہ در حقیقت بغرض انذار ہے کہ انسانوں کو خبردار کر دیا جائے اس یوم القیامہ کے بارے میں بھی، بعث بعد الموت کے بارے میں بھی، حساب کتاب کے بارے میں بھی، اور یہ کہ اب جو تم جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہو، جو گویا کہ تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے، اس سے بھی خبردار کرنے کی۔ تو ہم نے اس نازل کیا ہے اس قرآن کو ایک لیلہ مبارکہ میں، انا کنا منذرین، اس میں در حقیقت ایک جھلک ہے کہ یہ تو ہمارا مستقل رابطہ ہے، ہم تو ہے ہی خبردار کر دینے والے، ہماری یہ سنت ثابتہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، وحی ارسال کی، اسی لیے کہ ہم لوگوں کو خبردار کریں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس لیلہ مبارکہ کی اب یہاں پر وہ شرح ہو رہی ہے جو اس حدیث میں آئی کہ جس میں بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، بجٹ جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، اور پھر جو اس سال کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ وہ اب اس کی تنفیذ کریں۔ فیہا یفرق، اب فرق سے ہے، فرق کے معنی پھاڑ دینا، علیحدہ کر دینا، کاٹ دینا۔ میرے نزدیک انگریزی کا لفظ ایشو کرنا جو ہے، کوئی چیز کہیں سے جاری ہو گئی، احکام اور فرامین کا اجرا، یہ بہترین تعبیر ہے اس کی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر وہ معاملہ جو بہت اہمیت والا ہوتا ہے۔ حکیم ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے تو وہ خود حکیم ہے، تو اس کے فیصلے بھی یقیناً حکمت سے خالی نہیں ہے بلکہ حکمت بھرے فیصلے۔ اور دوسرے یہ کہ اسی لفظ کاف اور میم جو ہے، اسی سے لفظ استحکام بنتا ہے، یعنی بہت سوچے سمجھے پختہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسے ہی نہیں، ایٹ رینڈم کوئی فیصلے نہیں کر لیے گئے ہوتے، بلکہ ان کا استحکام ہوتا ہے، پوری طریقے سے ان کو جانچ پرکھ کر معاملات کا آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور ہر چیز جو ہے اہم اس لیلہ مبارکہ میں طے کر دی جاتی ہے اور آرڈر ایشو ہوتا ہے۔ امر من عندنا، یہ امر من عندنا کا عام طور پر
मुफस्सिरीन को मैंने देखा है कि युफ्रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम के साथ इसका ताल्लुक जोड़ते हैं। मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेरे नजदीक ये इन्ना अंज़लनाहु के लिए आ रहा है कि ये कुरान भी हमारी तरफ से एक अम्र बनाकर नाज़िल किया गया है। ये भी एक बहुत ही मुहकम फैसला है। वो बात जिसको कि आखिरी पारे में फरमाया गया, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुवा बिलहज़्ल, ये फैसलाकुन चीज है, ये किसी शायर की आवागोई नहीं है, हर्जा सराई नहीं है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुवा बिलहज़्ल, तो ये तो अब इशू हो गया है हमारे यहां से, और ये एक फैसलाकुन चीज बनकर नाज़िल हुआ। इसी को हुजूर ने फरमाया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो रिवायत है मुस्लिम शरीफ में कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, अब अल्लाह ताला इसी किताब की बुनियाद पर कौमों को उठाएगा और कौमों को गिराएगा। तो ये फैसला किन चीज बनकर ये कुरान नाज़िल हुआ। वैसे ये कि फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना, ये इत्तिसाल की वजह से ज्यादा लोगों का ज़हन इधर चला गया है कि हर मामला जो हमारे हाथ से तय पाता है और जो फरमान इशू होता है वो हमारे पास से एक तयशुदा मामले की हैसियत से जारी होता है। यानी जैसे आप कहते हैं कि बहुत बड़ा कोई हुक्म है बादशाह का या वाइसराय का, तो इशूड अंडर अवर सील, ये हुक्म जो है ये हमारे उस मोहर के तहत के साथ जो है नाज़िल किया जा रहा है। तो ये अल्फाज की सराहत जो है उसमें एक जलालत शान जो है उससे पैदा होती है। तो एक मफहूम तो जो सबने लिया वो ये है कि जो फैसला भी हमारा है वो हमारे हाथ से बाकायदा तय पाए हुए फैसले की हैसियत से इशू होता है, जो इस रात में इशू होता है। तो ये बात भी मुमकिन है क्योंकि अल्फाज जो है मुत्तसिल है, लेकिन आगे चलकर फिर आ रहा है रहमतन मिन रब्बिक, और वो यकीनन कुरान मजीद के लिए है। लिहाजा दर हकीकत अम्रन मिन इंदिना रहमतन मिन रब्बिक, ये दोनों असल में कुरान मजीद की शान में आए हैं कि ये भी जो नाजिल किया गया है तो हमारे हाथ से एक बहुत मुहतम विशाम फैसले की हैसियत से नाजिल किया गया। और इसका सूरह शूरा की उस आयत के साथ, लास्ट बटवन आयत के साथ आप जोड़ मिला लीजिए, एक सूरत पहले थी वो सूरह शूरा, वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना, इसी तरह हमने वही किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ एक अम्र, अपने एक रूह अपने अम्र में। तो कुरान भी अम्र है, ये आलम अम्र की शय। ये मैंने कई मरतबा वादे किया है कि आलम खल्क आलम अम्र, फरिश्ते, अरवाह इंसानिया और वही, ये तीनों चीजें आलम अम्र की शय है। और तीनों के लिए लफ्ज़ रूह आता है। ये रूह जो है हमारी, ये भी रूह है, फरिश्तों के लिए भी रूह है, रूहुल अमीन और रूहुल कुद्स, और वही को भी रूह से ताबीर किया गया। वकज़ालिका अंज़लना इलैका रूहम मिन अम्रिना, हमने नाज़िल किया है आप पर ए नबी ऐसे ही एक रूह अपने अम्र में, वो है कुरान मजीद। तो यहां पर उसको अगर उसके साथ जोड़ेंगे तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। मेरे नजदीक रात का जिक्र यहां खत्म हो गया। ये आयत नंबर 4 जो है ये उस रात की शान में है। आयत नंबर 5 से आप फिर कुरान मजीद का जिक्र है, अम्रम मिन इंदिना, ये कुरान नाजिल हुआ है खास हमारी तरफ से एक बहुत अजीम अम्र की हैसियत से। इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, यकीनन हम हैं ही भेजने वाले। इससे और उसका ताल्लुक जो है बातें हो गया। तो मैं हैरान हुआ हूं कि क्यों लोगों ने उसको इसके साथ जोड़ा है। ये तो दर हकीकत नबूवत, रिसालत और कुरान उसके साथ जुड़ने वाली चीजें, हम तो है भेजने वाले, यानी कोई नई नवीली बात तो नहीं है। तुम क्यों इतने उफरा रहे हो? जैसे कि दूसरे मकाम पर हुजूर से कहलवाया गया कि आप इनसे कहिए मां कुन तो बिता मिनर रसूल, में कोई नया रसूल तो नहीं आ गया हूं, नया नवेला रसूल, के पहले कोई रसूल आया ही ना हो। तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो कि जैसे कोई रसूल का कभी तुमने जिक्र सुना ही नहीं। हालांकि मूसा कौन थे आते, इब्राहिम कौन थे, हूद कौन थे, सालेह कौन थे। अब कम से कम ये कि सालेह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम, इनके हालात से तो अहले अरब वाकिफ थे, इनके नामों से वाकिफ थे। दुमाकुल को बिदअत मिनर रसूल, मैं कोई रसूलों में कोई बिदअत तो नहीं हूं कि ऐसी शय की जो पहले कभी ना हुई हो। माकुल तो बिदअत मिनर रसूल, वही बात यहां कही जा रही है। ना कुन्ना मुरसिलीन,
یہ تو ہماری ایک مستقل صفت رہی ہے، ہماری یہ ایک مستقل سنت رہی ہے، ہم بھیجتے چلے آ رہے ہیں رسول، اسی سلسلے کی ایک کڑی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی سلسلہ کتب کی در حقیقت یہ ایک کڑی جو ہے آخری اور کامل کڑی ہے قرآن ہے، رحمت من ربک۔ یہ پھر جو ہے قرآن مجید کے لیے یہ نبوت اور رسالت اور قرآن اور کتاب در حقیقت یہ اہل دنیا کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے کہ وہ عظیم امتحان کے جس میں انسان ڈالا گیا ہے اس دنیا میں، یہ دنیا کی زندگی جو ہے دارالمحن ہے، امتحان کی زندگی، اس امتحان کو اللہ نے میڈ ایزی کر دیا ہے کہ قرآن مجید نازل کیا، کتابیں نازل کی۔ یہ میں تفصیل سے کتاب بیان کیا کرتا ہوں، میرے کتابچے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت والا کتاب ہے اس میں یہ بحث آئی ہے، کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ بھیجا جاتا، کوئی کتاب نہ نازل کی جاتی، تب بھی انسان مسئول تھا۔ وہ بنیادی استعدادات جو اللہ نے دے کر انسان کو بھیجا ہے، سماعت دی، بصارت دی، عقل دی، خیر و شر کی تمیز بخشی، یہ اتنی چیزیں دے کر بھیجا ہے کہ اس کی بنا پر ہر شخص مکلف ہے، ہر شخص مسئول ہے، اکاؤنٹیبل ہے، رسپانسبل ہے قیامت کے دن۔ کوئی نبی نہ آتا تب بھی، کوئی رسول نہ آتا تب بھی۔ یہ تو اس امتحان کو آسان بنا دیا گیا کہ وحی کے ذریعے سے اپنا پیغام ہدایت نازل فرمایا، نبیوں کو مامور کیا کہ اس پیغام کو پھیلائیں اور پہنچائیں، دوسروں تک تبلیغ کریں، تلقین کریں، تعلیم دیں اس کی، تو یہ در حقیقت ان کے لیے رحمت ہے۔ رحمت من ربک، بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے، یعنی اس کتاب کا جو نزول ہے وہ تیرے رب کی رحمت کا ظہور ہے۔ اس کو جوڑ لیجئے سورہ رحمان کی ابتدائی آیات سے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان کی رحمانیت کا مظہر عظم جو ہے وہ یہ قرآن ہے، رحمان نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی، اس کی رحمانیت کا، اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ قرآن ہے۔ رحمۃ من ربک انہ ھو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ یہ ہوا جو یہاں پر آیا ہے اس نے اس کے اندر ایک حصر کا مضمون پیدا کیا، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ مزید بڑا وہی ہے کہ جو سب کچھ سننے والا، کوئی اور نہیں ہے جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہو۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا مالک، یہ رب کے لفظ میں اگرچہ عام طور پر زیادہ اس کے لیے پروردگار، پرورش کنندہ، یہ جو ہے اس کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن غالب مفہوم جو ہے رب کے لفظ کا وہ مالک کا ہے۔ رب الدار، گھر کا مالک، رب المال، جس کا کہ سرمایہ ہے، اگر مزاربت کا معاملہ ہے، ایک شخص کا سرمایہ ہے، دوسرا کام کر رہا ہے، تو وہ رب المال ہے کہ جس کا وہ مال ہے، تو مالک کا سینس جو ہے اس میں وہ زیادہ مالک ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ مالک ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے ان کا بھی، اگر تم یقین کرنے والے بنو، یعنی یہ ہے کہ غور کرو، سوچو، تو تمہیں پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہو۔ تو جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے وہی فیصلہ کرنے کا مجاز ہے، وہی حکم دینے کا مختار ہے، وہی حاکمیت جو ہے اسی کو سزاوار ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب الہ میں بھی نوٹ کیجئے کہ اگرچہ ہم ترجمہ تو کر دیتے ایک لفظ سے معبود، لیکن معبود خود عربی کا لفظ ہے، الہ عربی کا لفظ ہے، یہ دونوں بالکل ہم مانی نہیں ہو سکتے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الہ میں جو ہے معبود ہونے کا وہ پہلو زیادہ نمایاں ہے، مطاع ہونے کا، حاکم ہونے، الوہیت اور ربوبیت ان دونوں کے مابین گہرا رشتہ ہے۔ جو مالک ہے اسی کو اختیار ہے کہ وہ حکم دے، حاکم وہ ہو اور اس کا حکم جو ہے وہ سب مانے۔ تو نہیں ہے کوئی مطاع مطلق اس کے سوا، جو مطاع مطلق ہے وہی معبود ہے کہ اس کی بندگی کی جا رہی ہے، اس کی غلامی کی جا رہی ہے، اس کی فرما برداری کی جا رہی ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ صرف اس فعل میں نسبت کی تبدیلی سے ایمان اور کفر کی بات ہو جاتی ہے۔ ہم زندہ ہیں، ہم مرتے ہیں، یہ الحاد ہے، شرک ہے، کفر ہے۔
اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ ہی ہمیں مارتا ہے، نسبت ادھر ہو۔ اگر کسی وقت بے شعوری میں وہ الفاظ نکل جائیں اور وہ مراد نہ ہو انسان کی، تو بات دوسری ہوگی کہ جیسے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسمیں بھی آدمی جو ہے بغیر ارادے کے کھا جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر گرفت نہیں کرتا، لیکن یہ کہ جو ارادے کے ساتھ قسم کھائی گئی ہو تو اس کی تو جواب دہی ہوگی، اس کو اگر تم توڑو گے تو کفارہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح یہ بات کہنا جو ہے نسبت کے ساتھ ہے، وہ جلاتا ہے وہ مارتا ہے، وہ زندہ رکھتا ہے وہی موت وارد کرتا ہے، یہ ہے توحید۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہی تمہارا بھی مالک اور پروردگار، وہ بھی یہاں پر جب ہمارے ساتھ آئے گا یہ لفظ، یہ دوسرا مفہوم بھی اس میں شامل کیجئے، اور جو تمہارے پہلے آباء و اجداد گزرے ہیں ان کا بھی وہی مالک اور پروردگار تھا۔ اس میں در حقیقت مشرکین کے اس رجحان کی نفی ہوتی ہے کہ وہ دلیل یہ دیا کرتے تھے کہ ھذا ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ وہ چیز ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، تو ہماری یہ ریت ہے، ہماری یہ رسم ہے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں پر چل رہے ہیں۔ گویا کہ جو چیز کے آباء و اجداد سے منقول ہو کر آ رہی ہو وہ مستند ہو گئی، اور محض ان کا آباء و اجداد سے منقول ہو کر آنا اس کے لیے دلیل ہو گیا۔ اس کی نفی کی جاتی ہے، تم بھی مخلوق ہو اور مملوک ہو اور مربوب ہو، اور تمہارے آباء و اجداد بھی اسی طرح مخلوق تھے اور مملوک تھے اللہ کے اور مربوب تھے۔ جیسے خطا تم سے ہو سکتی ہے ویسے ان سے بھی ہو سکتی ہے، جیسی حماقتوں کا ظہور تم سے ہوتا ہے اور صدور ہوتا ہے ویسے ہی حماقتوں کا صدور اور ظہور ان سے ہوا، تو اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ شک کے اندر کھیل رہے ہیں، یعنی ان کی دو بیماریاں ہیں کہ جس کا اس ایک آیت میں ذکر کیا گیا۔ ایک طرف تو یہ کہ شک میں مبتلا ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں، اسی سلسلے سور میں آگے آئے گا، غالباً اگلی صورت میں ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، میں سمجھتا ہوں کہ ضد ہو گئے ہوں گے قرآن مجید کے دلائی کے آگے جب بالکل بے بس ہوئے تو کہا کہ ہاں کچھ بات دل کو لگتی تو ہے، کچھ گمان تو ہوتا ہے کہ دوبارہ اٹھایا جانا چاہیے، نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی جزا ملنی چاہیے، بدکاروں کو ان کی بدی کی پوری سزا ملنی چاہیے۔ یہ بات منطقی طور پر بھی درست لگتی ہے، بات معقول ہے، لیکن یقین قائم ہے ایسا ہوگا، یہ کیا بات، اس کے اوپر دل ٹھکتا نہیں۔ تو اس طرح کی بات جو ہے کہ فی شک کی یہ شکوک و شبہات میں مبتلا، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن واقعی انسانی طاقت سے باہر ہے ایسا کلام، لیکن واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر دل کا ٹھک جانا بالکل دوسری بات ہے۔ تو ایک ہے کسی شے میں نفیاً کسی چیز کا ایک جو ہے پہلو پیدا ہو جائے، لیکن اس باطن اس کے بارے میں جزم اور یقین، یہ بات بالکل دوسری۔ تو یہ لوگ شکوک میں ہیں یلعبون، اور دوسری بات یہ ہے کہ سنجیدگی سے سوچ نہیں رہے۔ ایک تو وہ شخص ہوتا ہے کہ جو طے کر لیتا ہے کہ مجھے سوچنا ہے، طے کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اب اس کی تو یوں سمجھیے کہ ٹاپ پرائرٹی ہو جائے گی، کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا، پہلے وہ طے کرے گا کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط، صحیح ہے تو میں اختیار کروں، غلط ہے تو پھر میں تردید کروں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز کو سیریسلی نہیں رہے، نہیں اس کے بارے میں کوئی غور کر رہے ہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی سنجیدگی کے ساتھ سوچ وچار کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ ایسے ہی فکرے چست کر رہے ہیں، مذاق میں اڑا رہے ہیں، پھپتیاں چست کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا طرز عمل، بل ہم فی شک یلعبون، یہ اپنے اس شک کے اندر کھیلتے ہیں۔ یعنی یہ کہ معقول روش تو یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہے تو شک رفع کیجیے، نفیاً یا اثباتاً ادھر یا ادھر۔ یہی بات میں کہا کرتا ہوں تنظیم اسلامی کے بارے میں کہ وہ لوگ جو سالہ سال سے اس کا ذکر سن رہے ہیں مجھ سے، اور پھر یہ کہ درس میں بھی موجود ہوتے، انہوں نے آج تک کوئی نفیاً یا اثباتاً فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ آیا وہ اسے بالکل غیر اہم بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر یہ کہ میرے بارے میں رائے قائم کرنی چاہیے اور پھر وہ بات کہنی چاہیے جو ابھی اخبار میں آئی تھی کہ شاید خبتی انسان ہے یہ کہ اس کو ایک چیز جو ہے اس کے ذہن کے اوپر بس سوار ہو گئی، تو پھر میرے درس میں آنا چاہیے مانی دار۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص سمجھتا ہے بات کو، قرآن کو اس نے سمجھا ہے، تو پھر یہ کہ آپ اس پر کم سے کم سنجیدگی سے غور تو کیجیے، مثبت طور پر کوئی رائے قائم کیجیے۔ اگر اس کو رد کرنا ہے تو دلیل کے ساتھ، تو جو آیا ہے سورہ انفال میں
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل سے زندہ رہے۔ یا تو قبول کرو دلیل کے ساتھ کہ بات صحیح ہے، یا رد کرو دلیل کے ساتھ کہ یہ بات تمہاری ہمیں غلط ہے معلوم ہوتی، تو اس کا مجھے پھر موقع ہوگا کہ میں وضاحت کروں گا، اس کا جواب دوں۔ ہو سکتا ہے واقعہ مجھے کہیں مغالطہ ہوا ہو اور میں پھر اس کے بارے میں نظر ثانی کروں، تو یہ تو ہوگا مثبت طرز عمل، اور یہ طرز عمل ہے یہی یلعبون والا، کہ وہ اصل بات جو ہے اس کو تو کسی نہ کسی بہانے سے ادھر سے ادھر ٹرخا رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک علمی دلچسپی ہے، یا یہ کہ ذرا کسی کے بیان کا انداز پسند آ گیا ہے لہذا موجود ہے در سن رہے، اور سال ہر سال بیت رہے، کوئی فیصلہ نہیں۔ کہ صحیح طرز عمل یہ ہے کہ یا ادھر یا ادھر، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اسے قبول کرے، دلیل کے ساتھ قبول کرے۔ پھر ایسا بھی ہے بہت سے حضرات آ جاتے ہیں وقتی طور پر جذبات میں، انہوں نے پورے شعوری طور پر اس کو قبول نہیں کیا ہوتا، اتنا بڑا ایک معاہدہ کر کے بحث کر رہے ہیں سب وقات کی، اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ ذرا سے بھی اپنی جان کے اوپر کوئی سختی جھیلنے کو تیار نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاں جو ہے در حقیقت یہ علامت ہے اسی کی، کسی چیز کو سنجیدگی سے نہیں لینا، بس ہنسی مذاق ہے، کھیل ہے، ایک مشغلہ ہے، وہ مثبت اور منفی دونوں پہ۔ بل ہم فی شک یلعبون، یہ اپنے شکوک و شبہات میں، لیکن شکوک و شبہات کو رفع کرنے کی بجائے کھیل کود میں ان کو نظر انداز نہیں کرتے۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ جو اب آیات آ رہی ہیں یہ بہت مختلف فی ہے، صحابہ کے طور سے ان کے اصل مدلول کے بارے میں کہ اصل مضمون کیا ہے ان کا ایک بڑا اختلاف چلا آ رہا ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، اس لیے ابھی میں ان آیات کا صرف ترجمہ کرتا ہوں، ترجمہ نوٹ کرتے جائیے، پھر جو دو متضاد رائے ہیں ان کے بارے میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر مجھے جو بھی موقع ہوا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کا اور تحقیق کا جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فرتقب، ارتقاب کے معنی ہے انتظار کرنا، کسی چیز کے لیے دھات لگا کر بیٹھنا، راقبہ کہتے ہیں گردن، تو مراقبہ بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کا، اس طریقے سے انسان چوکس ہو کر پاسداری کر رہا ہو، پہرا دے رہا ہو، اور ارتقاب بھی ہے کہ کسی کی گھاٹ میں بیٹھا ہوا۔ عام ترجمہ ہے انتظار کیجیے، فرتقب، تو انتظار کیجیے اس دن کا، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن کے آسمان لائے گا ایک بہت ہی نمایاں اور کھلے ہوئے دھوئیں کو، یکشن ناس، جو ڈھانپ لے گا انسانوں کو، وہ چھا جائے گا انسانوں پر۔ ھذا عذاب علیم، وہ پکار اٹھیں گے کہ یہ بڑا دردناک عذاب ہے، بہت سخت سزا ہے۔ ربنا اکشف عنا عذاب انا مومنون، اور چیخ پکار کریں گے، وہ کہیں گے کہ اے رب ہمارے ہٹا دے ہم سے، کھول دے ہم سے، کشف کے معنی کھول دینا، جیسے کسی کو گھیرے میں لے لیا گیا ہو تو اب اس کا کھول دینا جو ہے، کہیں سے کوئی مخرج ملے، نکل بھاگنے کی کوئی جگہ ہو، تو ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اے رب ہمارے اس عذاب کو ہم سے کھول دے، ہٹا دے، دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ، کہاں ہے اب ان کے لیے نصیحت کا اخذ کرنا، یہ یاد دہانی اور نصیحت اور ایمان لانا یہ اب ان کے لیے نہیں ہے، اس کا وقت گزر چکا۔ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس آئے تھے ایک رسول، روشن اور واضح رسول، کہ جن کی رسالت بالکل مبرہن تھی، واضح تھی، روشن تھی، جن کے پاس وہ کلام تھا کہ جو روشن تھا، مبین تھا، آمین والکتاب المبین، وہیں سے تو بات شروع ہو رہی ہے۔ وہ رسول ان کے پاس آئے تھے، ثم تولوا عنہ، پھر بھی انہوں نے رخ موڑا تھا، منہ گردانی کی تھی، پیٹھ موڑ لی تھی اس سے۔ وقالوا معلم مجنون، اور یہ کہا انہوں نے کہ یہ تو سکھلائے پڑھائے ہوئے آدمی ہے۔ معلم ہوگا تعلیم سے اسم فاعل، تعلیم دینے والا، معلم، اور معلم جب زبر لام کی آ جائے گی تو وہ مفعول ہو گیا، معلم سکھایا پڑھایا ہوا، یعنی وہ باتیں کہ جو اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے، سورہ فرقان میں بھی آیا ہے کہ یہ تو در حقیقت تھیا تملا علیہ بکرۃ و اصیلا،
یہ تو ڈکٹیٹ کرایا جاتا ہے ان کو کچھ ہے، کیونکہ اس میں خبریں ہیں قرآن مجید میں سابقہ امتوں کی، بنی اسرائیل کی، حضرت عیسیٰ کی، تو کہتے تھے کوئی عجمی غلام ہے بڑا عالم فاضل، وہ تمام پچھلی کتابوں کا ماہر ہے، وہ ہے جو انہیں ڈکٹیشن دیتا رہتا ہے، گھر میں بند کر کے رکھا ہوا انہوں نے، تو وہاں سے یہ چیزیں لیتے ہیں اور ہمیں کیوں ہے ہم پر بہت چلاتے ہیں۔ تو معلم ہے یہ سکھلائے پڑھائے ہوئے، اور مجنون ہے، یہ دو الفاظ ایک جگہ آئے ہیں۔ مجنون اصل میں تو یہ لفظ ہے جس پر جن آ گیا ہو، یعنی آسیب زدہ شخص۔ ویسے یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس کا سب سے ہلکا مفہوم وہ ہے جو انگریزی کے لفظ فینیٹک میں ہے، کہ کسی شخص کے اوپر کوئی دھن سوار ہو گئی ہے، کوئی خبط جو ہے ایسا سوار ہو گیا ہے، اسے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ اسی کی فکر۔ تو ان کے ذہن پر بھی عذاب کا ایسا کچھ ہوا بیٹھ گیا ہے کہ انہیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے عذاب ہی عذاب۔ جب دیکھو جو کلام سنائیں گے ہمیں اس میں عذاب کی خبر ہوگی، دنیا کا عذاب، جہنم کا عذاب، آخرت کا عذاب، یہاں کا عذاب، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک خبط ہے، مالی کھولیا ہو گیا ہے، اور اسی کا ان کے اوپر جو ہے وہ ایک آخر کا سوال ہو گیا۔ یہ باتیں وہ تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے جس صورت میں بھی یہ لفظ مجنون آیا ہے وہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے، اس لیے کہ یہ بات شروع میں کہی گئی کہ جیسے کہ سورہ نون میں ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اسی طریقے سے جو وہی سورت جس کا کہ میں ذکر کر رہا تھا اس کا نام میرے ذہن سے نکل جاتا، سورہ حجر، اس میں بھی شروع اور آخر میں اسی لفظ مجنون کا ذکر آیا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں، مجنون سمجھتے ہیں، آخر زدہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ بالکل شروع کی بات ہے، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک دوسری دلیل ہے، داخلی دلیل مضمون کے اعتبار سے، کہ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ کافی پہلے ہے، یہ سن 2 یا سن 3 کیا ہے زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ نزول۔ تو انہوں نے یہ کہا ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، انہوں نے اعراض کیا، پیٹھ موڑ لی اور کہا کہ یہ سکھلائے پڑھائے ہوئے خبطی آدمی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نسل کفر نباشا۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم ہٹائے دیتے ہیں عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے، یقیناً تم وہی اعادہ کرو گے جو کر رہے تھے، یعنی یہ تمہارا وعدہ کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اس تکلیف کو ہم سے رفع کر دیں، تم اس وعدے کو پورا نہیں کرو گے اور پھر لوٹ کر وہی کچھ کرو گے کہ جو تم پہلے کر رہے تھے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، ہاں وہ دن کہ جس دن ہم پکڑیں گے وہ بڑی پکڑ، تو اس وقت ہم انتقام لے کر رہے ہیں۔ یہاں تک جو ہے یہ آیتیں یہ ہے کہ جن کے بارے میں اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے پہلے یہ نوٹ کر لیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے صحابہ میں سے ہیں، بڑے صحابہ میں سے ہیں، بزرگ صحابہ میں سے ہیں، جو مکی دور کے بالکل ابتدا میں ایمان لائے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ ان کا کہنا ہے بڑے ہی جزم کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ، اور ان کے شاگرد ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے ان سے قرآن پڑھا اور سیکھا، علم حاصل کیا، وہ سب کے سب اسی رائے کے حامل ہیں کہ اس میں اصل میں ذکر ہے ایک عذاب کا کہ جو اہل مکہ پر آیا تھا حضور کی دعا یا بد دعا سے۔ بد دعا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اصل میں جیسے کہ پچھلی صورت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو بہت سی تکلیفوں میں اس قوم کو مبتلا کیا۔ یہ کس لیے ہوتا تھا؟ تاکہ جاگیں، ہوش میں آئیں، ذرا جھنجھوڑیں ان کو، ان کے عیش اور آرام میں تھوڑا سا خلل ہو تو کچھ سنجیدگی سے سوچنے پر آمدہ۔ یہ یلعبون سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب کھانے پینے کو فراوانی سے مل رہا ہو اور سال بسال فصلیں ہو رہی ہیں اور ہر چیز جو ہے اطمینان سے کھتے بھر لیے گئے ہیں اور ہر چیز موجود ہے، تو پھر انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے اور پھر انسان میں وہ سنجیدگی نہیں رہتی، بلکہ بہت سی اہم باتوں کو بھی وہ بالکل ہی مذاق کے موڈ میں لے کر جو ہے نظر انداز کر دیتا ہے۔
لیکن جب ذرا ایک چیز بھی کہیں چلتی ہوئی گاڑی کہیں رک جائے تو ہوش ٹھکانے آتے ہیں۔ 2 سال بارش نہ ہو تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ یہ ساری پلاننگ اور اپنی ذہانت اور اپنی فطانت اور اپنے دعوے اور اپنے یہ اور اپنے وہ، 2 سال بارش نہ ہو سب نسیم منسی ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے پھر چلا اٹھیں گے، چیخیں گے، اللہ کو پکاریں گے، توبہ کریں گے، آخر کیا نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ کی ایک مستقل سنت نہیں ہے۔ میں نے سورہ الاسلام مسجدہ کی آیت کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے کہ فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے رہیں گے اس بڑے عذاب سے پہلے۔ بڑا عذاب کون سا ہے؟ جس میں قوم بالکل ہلاک کر دی جائے، فائنل اس کا جو انجام ہے وہ طے کر دیا جائے، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون، کہ بالکل پھر یہ کان لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے وہ کبھی تھے، یعنی نسیم منسیہ، ان کو نیز تو نابود کر دینا۔ اس سے پہلے یہ ذرا جھٹکے دیتا ہے اللہ، جھنجھوڑنے کے انداز۔ تو یہ آل فرعون پر بھی سورہ زخرف میں ذکر ہے کہ ایک نشانی ہم دکھاتے تھے، اس کے بعد پھر دوسری دکھاتے تھے اس سے بڑی، اور ہر مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ناک رگڑتے تھے اور توبہ کرتے تھے اور حضرت موسیٰ کے پاس آ کر درخواست کرتے تھے کہ ذرا اس تکلیف کو ہم سے دور کرا دو، اپنے رب سے ذرا دعا کرو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب وہ تکلیف رفع ہوتی تھی پھر وہ یعنی پلٹ جاتے تھے اور اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ ہوا تھا مکے میں، کیونکہ یہ روایت بخاری کی بھی ہے، مسند احمد کی بھی ہے، ترمذی کی بھی ہے، نسائی کی بھی ہے، تو ایک واقعے کی حد تک تو اس کا انکار ممکن ہی نہیں کہ ایسا ہوا کہ حضور نے دعا فرمائی کہ پروردگار جیسا تو نے قحط بھیجا تھا یوسف کی قوم پر، ایسا ہی ایک قحط جو ہے مکے والوں پر بھی بھیج۔ تو اس کے نتیجے میں شدید قحط ہوا، اور اس شدید قحط کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے حالات بھی پیدا کر دیے کہ عام طور پر غلہ جہاں سے آیا کرتا تھا وہاں کے لوگوں نے بھی غلے کی تقسیم بند کر دی، تو وہ دن میں تارے نظر آ گئے، ہڈیاں تک چبا گئے اور جو بھی مردار کھا گئے، چٹ کر گئے، یہ حال ہوا ہے۔ اور پھر ابو سفیان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب میں ادب سے نام لے رہا ہوں اگرچہ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی حالت کفر میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ تو شریف انسان ہیں، کریم ابن کریم، اپنی قوم کو اس حال میں دیکھ کر آپ کا دل پسیج نہیں رہا ہے، آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے، آپ دعا کیجیے تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن یہ کہ جب حضور نے دعا کی اور وہ تکلیف ان سے رفع ہوئی تو پھر وہ لوگ جو ہے اس سے پلٹ گئے۔ اس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت وہ قحط کی شدت تھی تو ایک تو بھوک کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ دھواں سا نظر آنے لگتا ہے، نگاہ دھندلا جاتی ہے، کیونکہ وہ صاف اب نظر نہیں آ رہا تو ایک طرح کے گویا کہ دھواں نظر آ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب شدید خشکی رہی ہو تو غبار جو ہے زمین کا، ریت بھی، وہ مٹی جو ہے وہ بھی ہوا کے اندر اس طرح کا سسپینشن بنا دیتی ہے کہ وہ دھوئے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان آیات میں کچھ واقعے کا ذکر ہے، اور اس کے کچھ الفاظ جو ہے بعد میں آنے والی جو آیات ہیں اس سے اس کا بڑا گہرا ربط مل جاتا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ عذاب علیم، یہ بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ انہوں نے دعا کی رب نکشف عنا العذاب انا مومنون، اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو ہٹا دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ انا لہم الذکریٰ، کہاں ہیں یہ ایمان لانے والے، یہ بات کے ماننے والے نہیں ہیں، جبکہ سب سے بڑی دلیل تو یہ رد کر چکے، سب سے بڑی نشانی اللہ کی تو وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پاس آئے، وقد جاءہم رسول مبین، روشن رسول آ چکے اور نہیں مانیں گے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، اس رسول سے اعراض کر رہے ہیں، اس قرآن سے انکار کر رہے ہیں، ان کو معلم اور مجنون قرار دے رہے ہیں، یہ کہاں ایمان لائیں گے۔ لو انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، تو ہم ہٹائے دیتے ہیں اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے، تم پھر وہی کچھ کرو گے، تم پلٹ کر وہی حرکتیں کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو۔ البتہ یہ کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر ہماری پکڑ آئے گی آخری، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، ایک وہ بڑی پکڑ بھی آنے والی ہے کہ جس میں پھر ہم انتقام لے کر رہے ہیں۔ اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے یوم البدر، بدر میں وہ پکڑ آئی اور 70 جو ہے بڑے بڑے سردار جو ہے قریش کے وہ مارے گئے، کھیت گئے۔ تو یہ گویا کہ بطشۃ الکبریٰ کی ان کی تعبیر ہے، اور دھوئیں کی تعبیر وہ کر رہے ہیں اس قحط کے عالم میں بھوک کی وجہ سے جو دھواں سا نظر آتا تھا اور نگاہیں جو ہے
جو ان لوگوں کی بینائی جو ہے وہ دھندلا گئی تھی، اس کو تعبیر کیا گیا آیاتوں سے۔ یہ ہے رائے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اس کے بالکل برعکس رائے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کا ایک خاص مقام بھی ہے تفسیر کے ضمن میں، عبر الامہ، اور ان کے لیے حضور نے خصوصی دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، پروردگار اس نوجوان کو دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا فرما، اور قرآن کی تعویل یعنی قرآن کے الفاظ کو اس کے حقیقی مفہوم کی طرف لے جانا، تعویل کے اصل معنی یہ ہے، اس علم سے اس نوجوان کو وافر حصہ عطا فرما۔ تو حضور نے جس کے لیے خصوصی دعا کی ہو ان کی طرف زیادہ رجوع ہوا ہے تفسیر کے معاملات میں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ سارا ذکر جو ہے در حقیقت قیامت کا ذکر ہے۔ یہ 10 نشانیاں ہیں قیامت کی کہ جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اب چونکہ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، میں نے بتا دیا کہ وہ پہلی روایت کہ قحط کا واقع ہونا یہ ہے بخاری کی روایت، لہذا سند کے اعتبار سے یہ چیز کہ وہ واقعہ ہوا یہ ناقابل تردید ہے۔ البتہ یہ کہ اس واقعے کا تعلق ان الفاظ سے ہے یا نہیں یہ بات بالکل دوسری ہے۔ واقعے کا ہونا اور ہے، اور یہ کہ وہی واقعہ یہاں پر مذکور ہے یہ بالکل دوسری بات ہے۔ اسی طریقے سے 10 نشانیاں جو ہے قرب قیامت کی وہ حضور نے گنوائی، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بہت پختہ روایت ہے۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ 10 چیزیں ظاہر نہ ہو لیں۔ ان میں سے ایک ہے یہ دھواں، پہلی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پھر یہ دابۃ الارض، اس کا کیا مفہوم ہے یہ تو اب جب یہ حقائق سامنے آئیں گے تبھی واضح ہوگا۔ یہ چوپایا، زمین کا چوپایا، دابۃ الارض وہ کیا ہوگا۔ ایک یہ دخان، بہت بڑا دھواں ہوگا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ اہل ایمان پر تو صرف اتنا اثر کرے گا کہ انہیں زکام سا ہو جائے، لیکن یہ کہ کافروں کے اور منکروں کے اور مشرکوں کے وہ پورے وجود میں سرایت کرے گا، اور ان کے جسم کے ہر منفذ سے، ہر سوراخ سے نکلے گا، نتنوں سے نکل رہا ہے، آنکھوں سے نکل رہا ہے، کانوں سے نکل رہا ہے، اور بھی جتنے بھی منفذ ہے انسان کے جسم میں ان سب سے وہ دھواں نکلے گا، اتنا ان کے وجود میں سرایت کرتا ہے۔ تو یہ ہے تیسری وہ 10 کی فہرست میں نمبر 3 پر یہ ہے۔ چوتھے پھر یاجوج اور 5ویں ماجوج، ان کا خروج۔ پھر 6 نمبر پر ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول۔ پھر 3 خط ہیں، زمین دھسے گی، ایک خط مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، ایک جزیرہ نما عرب میں ہوگا، اور آخری 10ویں نشانی ہے کہ ایک آگ ہوگی جو یمن سے بھڑکے گی اور وہ پھیلتی چلی جائے گی اور لوگوں کو آگے ہانکتی ہوئی میدان حشر تک لے جائے گی، محشر تک لے جائے گی۔ اب یہ 10 آیات ہیں جن کا ذکر مسلم شریف کی روایت میں ہے، ان میں سے ایک وہ دخان بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس پر بہت اصرار ہے، بلکہ بڑے جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جس دھوئیں کا ذکر ہے وہ در حقیقت دھواں وہ آخرت و قیامت سے پہلے کی نشانی ہوا۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کرو اس وقت کا جبکہ آسمان ایک واضح اور کھلا دھواں لے کر آئے۔ معلوم ہوا کہ آسمان سے کوئی دھواں نازل ہوگا، اور وہ ایسا ہوگا یخشی الناس کے تمام انسانوں کے اوپر وہ چھا جائے۔ میں نے جب اس کی تحقیق کی کہ مسئلہ کیا ہے، تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کا موازنہ کیا، دلائل دیے، رد کیا، پھر جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے میں، اس کے خلاف دلیل صرف ایک بنتی تھی کہ اگر یہ آخرت کا ذکر ہے تو آخرت کا عذاب تو ٹالا نہیں جائے گا، جبکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون۔ اس کا بڑا پیارا جواب دیا امام راضی نے۔ میں حیران ہوں ہمارے جدید اردو مفسرین جو ہے ان میں سے کسی نے بھی شاید ادھر توجہ نہیں کی ہے، ورنہ وہ جواب بہت ہی پختہ اور بہت قوی جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ یہ علامات قیامت ہے اور ان میں کتنا فصل ہے کہ ہم نہیں جانتے، یہ تو وہ واقعات ہیں کہ شروع ہوں گے اور اس کے اندر وقفے آئیں گے، اور اس کے اندر بھی یہ بات ہوگی کہ ان واقعہ اب حضرت مسیح علیہ السلام کے نازل ہوتے ہی تو قیامت نہیں ہو جائے گی، وہ تو ایک واقعہ ہے کہ جو قرب قیامت کی علامت ہے کہ اب وہ زمانہ اب آ گیا، وہ جو چین آف ایونٹس ہے اس کا شروع ہو گیا سلسلہ،
ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ ادھر نازل ہوئے ادھر قیامت آ گئی، بلکہ اس کے اندر ایک وقفہ ہے اور فصل ہے۔ اس کے بعد تو ہمیں معلوم ہے کہ یہود کو وہ شکست سے فاش دیں گے، یہود کا عذاب استیصال اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں بھیجے گا، وہ چن چن کر قتل کیے جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور عالمی غلبہ ہوگا، اور 40 برس حضرت مسیح علیہ السلام اس دنیا میں رہیں گے اور عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ تو یہ تو ابھی بڑا وقفہ ہے۔ اس لیے وہ بات جو ہے کہ جو بطور ایک دلیل کے استعمال کی گئی اس رائے کے خلاف جو حضرت ابن عباس کی ہے، اس کا انہوں نے توڑ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے جو ہے اس کو قوی قرار دیا۔ البتہ جدید مفسرین میں سے ایک صاحب کی رائے بھی دل کو لگی، اور وہ یہ کہ یہ دونوں رائیں یہاں پر فٹ بیٹھ جاتی۔ شروع کا جو ذکر ہے کہ وَفَرْتَقِبْ یوم تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ یَغْشَى النَّاسَ، اس میں تو اس دخان کا ذکر ہے کہ جو قیامت کے قریب ہوگا، اور جس کی کہ خبر جو ہے وہ بخاری شریف کی اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، وہ ایک واقعہ ہے نہیں جس کی کہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کر رہے ہیں کہ وہ تو یہ ان علامات قیامت میں سے۔ البتہ بعد کی آیات میں ذکر اس واقعے کا ہے کہ جو واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں ہوا ہے، اور وہ واقعہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اس کی نفی نہیں کی جا سکتی کہ اس کے لیے جو روایات ہیں بہت پختہ ہیں کہ ایسا ایک قحط ہوا اور قحط کے اندر یہ کیفیات پیدا ہوئی۔ تو ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ ابتدا اور انتہا پر بات ہے قیامت کی، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، یہ جو ہے یہ بھی قیامت والی پکڑ ہے کہ ابھی تو ہم جو عذاب بھیج رہے ہیں تو ہم دے رہے ہیں، پھر ڈھیل دے دیتے ہیں، پھر کوئی غریب آئے گی پھر ڈھیل دے دیں گے، اور یہ جان لیجئے چونکہ کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے، لہذا یہ عذاب استیصال جو ہے وہ اب دنیا میں نہیں آئے گا سوائے ایک استثناء کے، اور وہ ہے یہود، کہ یہود پر اتمام حجت حضرت مسیح کی طرف سے ہو چکا تھا۔ ان کا تو وہ انجام جو ہے یوں سمجھیے کہ صرف ڈیفرڈ پیمنٹ ہے یا ججمنٹ ریزرو کے درجے کی شے ہے کہ فیصلہ ہو چکا ان کی ہلاکت کا، صرف اس کا ظہور ہونے والا ہے۔ باقی اب چونکہ کوئی اور رسول آنے والا نہیں، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم نہیں ہیں عذاب بھیجنے والے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں، تو وہ عذاب ہلاکت، عذاب استیصال، کسی قوم کو بالکل ختم کر دینے والا عذاب اب نہیں آئے گا، اس لیے کہ اب نہ کوئی رسول آئے گا، نہ اس درجے کا اتمام حجت ہوگا، نہ اس قسم کا عذاب دوبارہ آنے والا ہے، بلکہ یہ اسی طرح کے وہ جھٹکے دینا اور جھنجھوڑنا اور لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں اور جو تکالیف آتی رہی ہے یہ اسی نوعیت کی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ہے بطشۃ الکبریٰ، یہ در حقیقت قیامت والی پکڑ ہی کے اوپر یہ صحیح راستہ ہے۔ تو ابتدا اور اختتام پر ذکر جو ہے یہ ایک رائے ہے اور میرے دل کو لگی ہے، اس میں تو ذکر ہے اس قیامت کی نشانی کا کہ جس کا حضور کی اس حدیث میں ذکر ہے جو مسلم شریف میں آئی، باقی درمیان میں اس واقعے کا حوالہ ہے جو اس وقت ان کے سامنے درپیش تھا، اور وہ تھا وہ واقعہ قحط والا کہ جس کا ذکر جو ہے وہ بخاری کی روایت میں موجود ہے، اور اسی پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان تمام آیات کو محمود کر دیا۔ اب ایک بات میں آخری زمن میں اور بتا دوں کہ یہ جو دونوں رائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چونکہ مرفوع حدیثیں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ حضور سے ہمیں یہ معلوم ہے۔ اگر تو کوئی بھی یہ کہتا کہ حضور سے میں نے کہا تھا اور مجھے یہ معلوم ہوا، تو اب تو ہماری بات جو ہے کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں، اپنا فلسفہ، اپنی رائے، اپنا خیال لڑانے کا کوئی موقع نہیں، اور جبکہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے پختہ، اگر صحیح حدیث ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی موقع ہے کہ اگرچہ مرفوع روایت ہے لیکن ثابت نہیں، تو وہاں بھی آپ کے لیے اپنی رائے، اپنی عقل، اپنی منطق جو ہے اسے لڑانے کا امکان ہے۔ لیکن جہاں مرفوع حدیث ہو کہ حضور نے فرمایا ہو اور سند کے اعتبار سے وہ قوی ہو، تو وہاں پھر عافیت اس میں ہے کہ انسان گھٹنے ٹیک دے، زبان بند کر دے، بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے محمد نے۔ چنانچہ دیکھیے وہ جو روایت ہے جس کے بارے میں نے اپنی ایک گفتگو میں ذکر کیا تھا پچھلے دنوں، سورہ نساء کی آیت، ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو شادیاں کر لو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو، دو دو، تین تین، چار چار۔
اب یہ اس آیت میں اشکال تو ہے، مراد کیا ہے اس سے؟ ایک رائے جو بنتی ہے ظاہر الفاظ سے، آدمی ٹیمپٹڈ فیل کرتا ہے اس رائے کے لیے، وہ کیا ہے کہ شاید یہاں یتیموں کی ماؤں سے نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو۔ فرض کیجئے کہ کسی بھائی کے یتیم بچے آپ کی تحویل میں ہیں، اب ظاہر بات ہے ان کی ماں بھی ہے، اب آپ کے ذمہ ہے ان بچوں کی نگہداشت، ان کے ساتھ حسن سلوک، اور اگر بھائی کوئی جائیداد چھوڑ کر فوت ہوئے ہیں تو اس کی حفاظت، تاکہ ان بچوں کا حق تلف نہ ہو جائے۔ اب اگر تم یہ سمجھو کہ تم ان کا حق ادا نہیں کر سکو گے تو چلو ان کی ماں سے شادی کر لو، تو اگر ان کی ماں اب تمہاری بیوی بھی ہو گئی تو وہ نگہداشت جو ہے وہ زیادہ صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ عقلی اعتبار سے یہ رائے جو ہے بڑی قوی نظر آتی ہے، آدمی ادھر لپکتا ہے۔ لیکن یہاں مرفوع حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے پوچھا، حضور نے مجھے یہ بتایا اس کا مفہوم کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے یہ اندیشہ محسوس کرو کہ ان کا حق ادا نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ بہرحال وہ جو معاشرہ قبائلی معاشرہ تھا، اور آج بلکہ ہمارے ہاں خاص طور پر دیہاتی معاشرے میں عورتوں کے حقوق کی نگہداشت کرنے والے وہ ہوتے ہیں ان کے پچھلے، ان کے بھائی ہوں، ان کے والد ہوں، تو وہ ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی زیادتی ہو تو کوئی ان کی طرف سے بولنے والا ہے۔ یتیم بچی کے اوپر اگر تم نے ظلم کیا تو کوئی اس کی طرف سے بولنے والا نہیں ہے۔ تو بجائے ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے کے، تم اور پڑی ہوئی ہے بہت، تمہیں اگر 2 شادیاں کرنی ہے، 3 شادیاں کرنی ہے، 4 شادیاں کرنی ہے، تو جو تمہیں دوسری عورتیں پسند آئیں ان سے تم نکاح کرو، ان یتیم بچیوں سے نکاح نہ کرو، اس لیے کہ ان کے حقوق جو ہے زوجیت کے، ان کی تم نگہداشت شاید نہ کر سکو، اس لیے کہ ان کے پیچھے بولنے والا ہے۔ اب یہ وہ رائے ہے کہ جو مرفوع ہے اور اس کی سند مضبوط ہے۔ یہاں اس کے سوا کچھ اور کہنا جو ہے وہ بات غلط ہو جائے گی۔ ویسے دلائل اور بھی ہیں اس کے، کہ سورہ نساء میں پھر وہ دوبارہ وہ مضمون آیا ہے دہرا کر، اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو بھی اشکال تھا، پوچھا تو پھر ایک آیت مزید نازل ہوئی۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس دور کا ایک ریشنلزم ہے، وہ عقلی طور پر جو بات اچھی لگی تھی اس کو ایک آدمی اختیار کرتا ہے، جم جاتا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ ہمیں اصول سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کی تفسیر میں اگر کوئی مرفوع قول حضور کا مل جائے، حدیث مرفوع، اور اس کی سند بھی قوی، تو پھر چپ ہونا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے اور اسی کو قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر رائے یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی ہے، وہ رائے ہے ان کی، ان کا اجتہاد ہے، تو لوگوں نے قبول نہیں کیا، کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے بھی ہو، کوئی قبول کرے نہ کرے، وہ اسے اپنی تعویل کہہ رہے ہیں، وہ حضور کی طرف اسے منسوب نہیں کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے بارے میں ہمارے یہاں اختلاف رہا ہے، اور چونکہ یہ دونوں جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں تو اس میں سے کسی کو بھی ہم جو ہے الزام تو نہیں دے سکتے وہ رائے لے لے یا یہ رائے لے لے۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں تحقیق کر کے آدمی جب کوئی رائے قائم کرتا ہے تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے امکان ہے کہ وہ جس بات کو چاہے ترجیح دے اپنے دلائل کی بنیاد پر، اس لیے کہ کوئی بھی قول مرفوع حضور کا جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ بہرحال یہ آیات دوبارہ پڑھ لیجیے۔ اور تقیب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، تو انتظار کرو اس وقت کا جب کہ آسمان ایک بڑا کھلا واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا اور لوگ پکار اٹھیں گے ھذا عذاب علیم۔ یہ 2 آیتوں کو اس رائے کے مطابق ہے اس قیامت کی نشانی سے متعلق۔ اگلی آیات میں اس وقت جو صورتحال تھی، اب اس کو لا کر تصویر حال اس واقعے کو اس وقت کی صورت کے ساتھ چسپاں کیا۔ اس وقت جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، پروردگار ذرا کھول دے اس عذاب کو ہم سے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ انا لہم الذکریٰ، کہاں ہے یہ ایمان لانے والے، کہاں ان کے اب نصیب میں ہے یہ نصیحت اخذ کرنا، کہاں ان کے لیے ممکن ہے کہ یہ اس راستے کی طرف آ سکے۔ وقد جاءہم رسول، وہ بھی حالانکہ آ چکے ان کے پاس کھلے اور واضح رسول کہ جن کی رسالت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر انہوں نے اعراض کیا ان سے، رخ موڑ لیا، بجائے اس کے کہ ان کی طرف رجوع کرتے، ان کی پیروی کرتے، ان کی تصدیق کرتے، ان کا اتباع کرتے، گردن موڑ لی، پیٹھ موڑ لی اور کہہ دیا معلم مجنون، یہ سکھلائے پڑھائے ہوئے آدمی ہے اور خبتی آدمی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، لو ہم ہٹا دیتے ہیں عذاب کو تم سے تھوڑی دیر کے لیے،
لیکن تم پھر وہی ارادہ کرو گے. ہمیں معلوم ہے کہ تم باز آنے والے نہیں ہو، لیکن یہ کہ ہم پھر تمہیں ایک چانس دے رہے ہیں تم پر اتمام حجت کے لیے. البتہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اب یہ مضمون پھر چلا گیا اسی کی طرف. جب وہ وقت آئے گا جو ہماری اصل پکڑ کا وقت ہے، وہ قیامت کی گھڑی جب آئے گی تو پھر یہ انا منتقمون، پھر ہم ہر ایک سے اس کے کیے کا بدلہ لے لیں گے. اس کے اعراض کی، انکار کی پوری سزا بھرپور اس کو دے کر رہیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ. اب دیکھیے یہ دونوں جو مضمون آئے ہیں ان آیات میں غور کر رہا تھا کہ دونوں کا تعلق بن جاتا ہے ثابت صورت سے. علامات قیامت کے ضمن میں حضرت مسیح کے نزول کا ذکر ہے سورہ زخرف میں، إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، لہذا اس کا بھی ذکر، اس کا بھی جوڑ مل گیا کہ ان 10 میں سے ایک کا ذکر ہے سورہ زخرف میں نزول مسیح، اور ایک کا ذکر ہے دخان کا، وہ یہاں سورہ دخان میں ہے. پھر یہ کہ وہاں بھی ذکر تھا کہ قوم فرعون کے اوپر ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تھے انہیں جھنجھوڑنے کے لیے، جگانے کے لیے. تو یہاں بھی یہ واقعہ جو ہے قحط کا جو مکی دور میں آیا ہے، یہ اس کے ساتھ ایک مناسبت رکھتا ہے. تو ان دونوں صورتوں کے درمیان جو تعلق ہے زوجیت کا، جوڑے ہونے کا، وہ ان دونوں پہلوؤں سے یہاں مکمل ہے. وہاں بھی بنی اسرائیل کا ذکر آیا تھا، یہاں بھی بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو، فتنے میں ڈالا تھا، آزمایا تھا، کسوٹی پر پرکھا تھا. اس لیے کہ رسول اور کتاب جہاں رحمت ہے وہاں فتنہ بھی ہے. اس لیے کہ اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو رحمت ہی رحمت ہے، ایمان نہیں لاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے اور عذاب خداوندی تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اس اعتبار سے گویا کہ وہ چیز ان کے لیے فتنہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر کہ کسی کو پرکھا جا رہا ہو، کسوٹی جس پر کہ کسی کو آزمایا جائے، تو وہ فتنہ. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ فَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان کے پاس بھی ایک باعزت رسول آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح ہم نے آزمایا تھا، فتنے میں ڈالا تھا قوم فرعون کو، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ایک رسول کریم. ان ادوا الی عباد اللہ. یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان چند آیات میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے مابین جو ایک طویل کشمکش ہوئی ہے، اس کے کچھ بہت اہم لینڈ مارکس ہیں جن میں فاصلہ بہت ہے، لیکن یہاں ذکر ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے وہ ایک ہی محفل کے اندر گفتگو ہو رہی ہے. وہ اس کے اندر بڑا وقفہ ہے، مختلف سٹیجز آئے ہیں اس معاملے کی، مختلف مراحل سے وہ کشمکش گزری ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ یہاں روانی کے ساتھ اس کے اہم لینڈ مارکس جو ہے اس پوری داستان کے، ان کو ایسے پرو دیا ہے موتیوں کی طرح ایک دور کے اندر کہ اس میں یہ مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے اگر انسان تدبر نہ کرے کہ شاید یہ بالکل متصل واقعات ہے. وہ آئے رسول کریم ان ادوا الی عباد اللہ، انہوں نے یہ کہا، فرمایا حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو. یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت بھی دوہری بعثت تھی، جیسے حضور کی بعثت دوہری بعثت ہے. حضور کی بعثت دوہری کس طرح ہے کہ بعثت خصوصی الی اہل العرب، بعثت عمومی الی جمیع الناس الی یوم القیامہ. یہ بعثت عامہ ہے، وہ بعثت خاصہ. انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس الی الناس کافۃ. ایک تو میری خاص طور پر بعثت ہے تمہاری طرف، اور پوری نوع انسانی کے لیے میری بعثت عامہ. تو حضرت موسیٰ کی بھی دو بعثتیں تھیں. ایک بعثت تھی الی فرعون، ایمان لائیں، دعوت دو انہیں ایمان لائیں. اور ایک بعثت تھی الی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو دعوت ہے، ان کی تربیت ہے، ان کا تزکیہ ہے، اور ان کے لیے خاص طور پر حضرت موسیٰ نجات دہندہ بن کر آئے تھے کہ جس شدید ترین عذاب میں ڈالا ہوا تھا فرعون نے بنی اسرائیل کو، شدید ترین پرسیکیوشن، اس سے ان کو چھٹکارا دلائے. چنانچہ پہلی ہی جو ان کی گفتگو ہے فرعون سے، پہلی دعوت جو انہوں نے پیش کی ہے، اس میں یہ بات بھی موجود ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج. اس کا وہ تاریخی پس منظر ہے کہ یہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. چند صدیوں پیشتر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ کنعان سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے. اس وقت ان کا یہاں پر سواگت کیا گیا تھا، خیر مقدم کیا گیا تھا، خوش آمدید کہا گیا تھا، اس لیے کہ اس وقت کا بادشاہ مصر جو ہے وہ حضرت یوسف کا معتقد ہو گیا تھا.
یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ ایمان لایا ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر، لیکن یہ کہ معتقد یقیناً تھا۔ تو اس نے ان کو جب کہا کہ اپنے سب گھر والوں کو یہاں آباد کر دیجئے، تو وہ سب کے سب جو ہے آ کر 12 خاندان بھائیوں کے جو تھے ان کے، وہ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آ گئے، ان کی والدہ بھی آ گئی حضرت یوسف کی۔ یہ خاندان آباد ہوا اور بہترین جو زمین تھی، جشن کا علاقہ کہلاتا ہے، اس کو ان کے حوالے کیا گیا، گویا کہ یہ پیر زادے کی حیثیت میں رہے گا۔ حضرت یوسف کی حیثیت پیر کی، بادشاہ کا پیر، اور یہ پیر زادے ہیں، یہ ان کے رشتے دار ہیں۔ تو ان کو تقریباً 200 سال ان کے بڑے ٹھاٹ باٹ عیش آرام کے لیے جو پیر زادوں کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب وہاں ایک انقلاب آیا، وہ انقلاب وہ ہے کہ جس کو آپ نیشنلسٹ ریولوشن کہیں گے، وہ جو اس وقت بادشاہ تھا وہ اصل مصر کا رہنے والا قبطی قوم کا نہیں تھا، وہ بھی باہری لوگ تھے جو آ کر وہاں پر اس وقت مصر پر قابض تھے۔ اور ایک سیاسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ باہر سے لوگوں کو لا کر آباد کیا جائے تاکہ یہاں لوکل ریوولٹ اگر کوئی ہو تو وہ جو باہر سے آیا ہوا بادشاہ ہے اس کے بھی کوئی سپورٹرز ہو۔ تو یہ معاملہ صرف لازم نہیں ہے کہ ارادت مندی کا ہی ہو، اس میں ایک پولیٹیکل ڈپلومیسی بھی ہو سکتی ہے اس بادشاہ کی، اس خاندان کی، کہ اگر یہاں سے کسی وقت کوئی اگر بغاوت اٹھے تو کوئی ہو ایسے لوگ کہ جو نسلاً ان سے علیحدہ ہو اور وہ پھر ہماری مدد کر سکیں۔ لیکن جب وہ انقلاب آیا ہے اور پھر فراعنہ کا دور دوبارہ آ گیا، یہ تھے اصل میں ہکسوس کنگز کہلاتے، چرواہے بادشاہ۔ یہ فرعون نہیں تھے، فرعونوں کے خاندان پہلے ہیں اور بعد میں پھر فراعنہ کا خاندان آ گیا۔ درمیان میں یہ ایک وقفہ ہے کہ جس میں ہکسوس کنگ، چرواہے بادشاہ، اور یہ اصل میں عربیون نسل تھے، عرب کے رہنے والے، عرب کے ریگدار ہی سے یہ لوگ چرانے والے جو ہے، چونکہ صحرائی لوگوں کا تو پیشہ ہی ہوتا ہے بھیڑ بکریاں پالنا اور چرانا، تو ہکسوس چرواہے بادشاہ، یہ چرواہے آ کر وہاں پر بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے ان کو آباد کیا، 200 سال لگ بھگ ان کے بڑے عیش میں گزرے۔ اس کے بعد جب وہ نیشنلسٹ ریولوشن آ گیا، اس خاندان کی حکومت ختم ہو گئی، اب لوکل جو قبطی تھے ان کا فراعنہ کا دور آیا، تو اب ان کو پھر انتقام لینا شروع کیا گیا۔ اب ان کے اوپر برے دن آئے، سخت دن آئے، ان سے بیگاریں لی گئی، تشدد کیا گیا۔ یہ سارا سلسلہ تھا کہ جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث فرمایا، اور وہ دوہری بعثت کے ساتھ آئے کہ فرعون کے لیے وہ رسول بنے اس معنی میں کہ ایمان لاؤ اور اس ظلم سے باز آ جاؤ، اور اس بنی اسرائیل کے لیے، اپنی قوم کے لیے وہ نجات دہندہ بن کر آئے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بڑا ہی ایک سادہ تھا اور بہت ہی جو سمجھیے معقول مطالبہ تھا۔ یہ باہر کے لوگ تھے تو تم انہیں واپس جانے دو، جہاں سے یہ آئے تھے وہاں جائیں، تم نے جس طرح ظلم کی چکیوں میں پیسا ہوا ہے یہ سلسلہ ختم ہونا ہے۔ یہاں اس کو کہا گیا نرسل معنا بنی اسرائیل، تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہیں، یہاں اس کے لیے الفاظ ذرا بدل کر آئے، ادعو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، جن کو تم ستا رہے ہو، ظلم کی چکیوں میں پیس رہے ہو، انہیں میرے حوالے کر دو۔ انی لکم رسول امین، جان لو میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، میں جو پیغام لے کر آیا ہوں پوری امانت داری کے ساتھ پہنچا رہا ہوں، یہ اللہ کا پیغام ہے، لیکن یہ میری اپنی بات نہیں ہے، میں رسول ہوں، میں فرشتہ ہوں، پیغام بر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ تو اس میں دھمکی بھی ہے کہ ایسی بات نہ سمجھو کہ میرا مطالبہ رد کر دو یا قبول کر لو، کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، تو میں تو شہنشاہ ارض و سما کا رسول ہوں، اس کا فرشتہ، اس کا بھیجا ہوا، کہ اس کی بات اگر تم نے رد کی تو تمہاری جان کے لالے پڑ جائیں۔ باللہ تعالوا علی اللہ، اور دیکھو اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یعنی رسول کا انکار گویا کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی، بازی بارش بابا ہم بازی، کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ اگر کوئی عام اللہ کا بندہ ہو، کوئی عام ولی اللہ ہو، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو بات اور ہوگی، لیکن جس کو کہ اللہ نے بھیجا ہو اپنے نمائندے کی حیثیت سے، اس کو چیلنج کرنا تو اللہ کو چیلنج کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہے، اس لیے کہ سفیر جو ہے وہ تو نمائندہ ہے، اس کے ساتھ تو وہ پوری جو حکومت ہے جس کو کہ وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کی عزت جو ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے ایک ایلچی کو شہید کر دیا گیا تھا، جس پر کہ حضور نے جنگ شروع کر دی اور سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ شروع اس لیے ہوئی۔ اس ایلچی کی شہادت جو ہے اس کی وجہ سے پھر حضور نے وہ 30,000 کا لشکر بھیجا، جنگ موتا ہوئی، اور پھر حضور 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کو تشریف لے۔ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے حضور نے جو اپنے پیغامبر بھیجے تھے
خطوط دے کر دعوتی نامہ ہائے مبارک، ان میں سے ایک ہے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہیں شہید کر دیا گیا، اگرچہ ہرقل نے نہیں کیا، لیکن وہ ہرقل جو ہے اس کا ایک باج گزار تھا، عرب تھا اصل میں، لیکن باج گزار تھا اسی رومی مملکت کا، اس نے شہید کیا۔ تو گویا کہ یہ بنیاد بن گئی اسلامی حکومت کی جنگ کی سلطنت روما کے ساتھ۔ تو یہاں وہ بات کہی جا رہی ہے اللہ تعالی اللہ، اللہ پر سب کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس لانے والا ہوں ایک بڑی کھلی، مبین کا لفظ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بار بار آ رہا ہے، رسول مبین، کتاب مبین، سلطان مبین، میں تمہارے پاس سخان مبین، میں تمہارے پاس لانے والا ہوں، تمہارے سامنے پیش کرنے والا ہوں ایک کھلی سند، ایک ثبوت، کھلا ثبوت۔ اس سے مراد ہے وہی جو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش فرمائے۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں تو اللہ کی پناہ حاصل کر چکا ہوں، اس جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس سے کہ تم مجھے رجم کرو۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ بہت بات کا ہے، جس کا کہ ہم سورہ مومن میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ شروع میں تو یہ ہوا تھا بلکہ کہ فرعون کی قوم کے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا فرعون سے کہ موسیٰ کو قتل کر دو، کیوں تم نے چھوٹ دے رکھی ہے، یہ تمہارے دین کو بدل دے گا، تمہاری سلطنت کی چولیں ڈھیلی کر دے گا، ہماری ساری روایات کو بدل دے گا، کیونکہ وہ تو دیکھ رہے تھے کہ عوام میں کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پھیل گئی، کس طرح وہ جن کی ہمتیں بالکل ٹوٹ چکی تھی بنی اسرائیل کی، وہ پھر ایک نیوکلیس انہیں مل گیا ہے جس کے گرد وہ جمع ہو رہے ہیں، منظم ہو رہے ہیں، تو اس سے سارے ہمارے جو ہیں مفادات ان پر زد پڑ گئی، تو کیوں تم ان کو چھوڑے ہوئے ہو، کیوں مہلت دے ہوئے؟ تو فرعون جو ہے خود ریلیکٹنٹ تھا، اس کی تعبیر، اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ 7 چھیلے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر فرعون کے محل میں پلے ہیں، وہ فرعون جو ہے کہ جس کی گود میں پلے ہیں وہ تو اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ تخت و تاج اپنے بیٹے کے حوالے کر چکا، یہ بیٹا وہ ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ کھیلا ہے، پلا ہے، بڑھا ہے، ہمجولی ہے، اور حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن خاص بات یہ کہتا ہے القیت علیک محبۃ منی، ان کی شخصیت میں کوئی ایسا وصف اللہ نے رکھ دیا تھا کہ وہ لوگ ان کے بہت گرویدہ ہوئے، ان کی محبت دل میں پیدا ہوئی۔ چنانچہ وہ جب بچہ جس کو قتل کرنے لگا تھا وہ فرعون، جب وہ دریا میں سے نکالے گئے ہیں، اس وقت آتا القیت علیک محبۃ منی، ایسی موہنی صورت تھی کہ وہ جو خواتین تھی محل کی وہ سب کی سب جو ہے انتہائی اس پر یعنی فریفتہ ہو گئی، اور پھر وہی بات جو ہے مؤثر ہو گئی کہ فرعون کے دل میں بھی وہ محبت پیدا ہوئی ہوگی کہ اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا قتل کرنے کے لیے۔ تو ہم نے اپنی محبت کا، اپنی طرف سے محبت کا ایک عکس تم پر ڈال دیا تھا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ حضرت موسیٰ کی ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک کیفیت ہے۔ تو یہ جو فرعون تھا یہ در حقیقت 7 کا کھیلا ہوا ہمجولی، اور اسے محبت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذاتی محبت، اس کی وجہ سے اس نے وہ جو آخری اقدام ہوتا ہے وہ نہیں کیا، اور اس میں مہلت مل گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اپنی دعوت پھیلائی اور بات جو ہے آگے تک پھیل گئی۔ اب جب اس حد تک پھیل گئی کہ اسے محسوس ہوا میرا سنگھاسن ڈول رہا ہے، تو اسے ہوش آئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں قتل کر دوں، لیکن یہ کہ اس وقت تک حضرت موسیٰ کی دعوت اتنا نفوذ کر چکی تھی کہ خود اس کے جو بڑے بڑے درباری سردار تھے ان میں سے بہت سے لوگ حضرت موسیٰ کے معتقد ہو چکے تھے۔ جب اس نے بھی بھانپ لیا ہوگا، ایسا بے وقوف تو وہ نہیں تھا، اس نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اب ہوا کا رخ کیا ہے، تو اس نے ایسے ہی حکم جاری نہیں کر دیا کہ قتل کر دو موسیٰ کو، بلکہ اپنے دربار میں تجویز کے طور پر پیش کیا ضروری اقتل موسیٰ، یہ سورہ مومن میں اسی سلسلے کی صورت ہے نا وہ، جس میں کہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے گویا کہ ریزولوشن رکھا کہ اب موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو یہ وہ کریٹیکل مومنٹ تھا کہ ایک بہت بڑے سردار قوم فرعون کے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکے تھے اور وہ ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے جب محسوس کیا کہ وہ نازک مبحث اب آ گیا ہے، ڈیسائسو مومنٹ ہے، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ سورہ مومن میں، وہاں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اگر تم یہ فیصلہ کر ہی رہے ہو تو جان لو کہ میں تو اپنے پروردگار کی پناہ میں ہوں۔ تو یہ جملہ ہے اس مرحلے سے متعلق، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، کہ اگر تم مجھے رجم کرنے کا یا مجھے ہلاک کر دینے کا فیصلہ کر رہے ہو تو جان لو کہ میں پناہ لے چکا ہوں، انی عُذْتُ، میں نے پناہ لی ہوئی ہے اپنے اس پروردگار کی جو تمہارا بھی پروردگار،
وہ تمہارا بھی مالک ہے اور میرا بھی مالک ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا بِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھ سے دور ہٹ جاؤ، پرے ہٹ جاؤ، یعنی مجھے کوئی گزن پہنچانے کی کوشش مت کرو۔ یہ جانتے ہو کہ میں جس عالمی مملکت کا میں سفیر ہوں، پھنس گیا تو وہ تمہارے لیے کس درجے ہلاکت خیز معاملہ ہو جائے گا۔ اگر ایمان لاؤ تو اس میں تمہارے لیے عافیت ہے، لیکن اگر ایمان نہیں لاتے تب بھی میرے قریب نہ آؤ، مجھے کوئی گزن پہنچانے کی کوشش نہ کرو، مجھ سے دور رہو، علیحدہ رہو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا بِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ یہ کوئی ایک دن کی یا ایک نشست کی ایک گفتگو نہیں ہے کسی ایک موقع کی جو یہاں نقل ہو رہی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی پروردگار سے۔ یہ رسولوں کا وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب کہ وہ پکار اٹھتے ہیں، قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہمارے رسول جو ہے وہ پکارتے ہیں، متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، وہ مدد کب آئے گی؟ تو انہیں پھر خوشخبری دی جاتی ہے کہ اب اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وقت میں آیا کہ پھر انہوں نے فریاد کی، پروردگار یہ قوم ایمان لانے والی نہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فانک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ پروردگار اب ان کو ہلاک کر دے اور زمین پر ان کافروں کا ایک گھر بس نہ چھوڑ، اس لیے کہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی آئندہ نسلوں میں سے بھی فاسق اور فاجر اور کافر ہی اٹھیں گے۔ ان کا بیج مارا جا چکا ہے، ان کی نسل بگڑ چکی ہے، اب ان کے اندر کوئی جو ہے خیر کا جو امکان باقی نہیں۔ تو یہ فریاد ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ پر نقل ہوئی فریاد حضرت نوح علیہ السلام کی، انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، یہ مجھ پر غالب آئے چاہتے ہیں، تو تو مدد لے، مدد بھیج اور ان سے انتقام لے۔ اسی طرح کا کوئی مرحلہ آیا ہے، فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، پکارا اس نے اپنے رب کو، فریاد کی، پروردگار یہ قوم تو مجرموں کی قوم ہے، یہ اپنے اس مجرمانہ طرز عمل پر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے اب حق کی طرف آنے کا کوئی امکان نہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا بس راتوں رات لے کر نکل جاؤ میرے بندوں کو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ متبعون، اس میں جو تفصیل تورات میں آتی ہے وہ یہ ہے، اور میں یوں جوڑتا ہوں کہ پہلا مطالبہ تو حضرت موسیٰ کا یہ رہا ہوگا کہ میری قوم کو اب جانے دو، چھوڑو، ہم جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاتے، تم خوش رہو اپنی زمین میں، سرزمین میں، ایمان نہیں لاتے ہو تو جو انجام تمہارا ہوگا تم جانو، تمہارا رب جانے، اللہ جانے، اس قوم پر میرے حوالے کرو، میں لے جاؤں۔ لیکن تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار ان کا مطالبہ یہ رہ گیا تھا کہ ہمیں ایک خاص عبادت کے لیے 3 دن رات کے لیے صحرا میں جانے کی اجازت دے دو، ہمارا ایک خاص معاملہ ہے، ہمیں پروردگار سے دعا کرنی ہے، کوئی خاص مراتب عبودیت ہمیں بجا لانے ہیں اپنے دین کے مطابق، تو 3 دن رات ہمیں صحرا میں، تنہائی میں، نقو صحرا میں جا کر رہنا ہے، تو کم سے کم 3 دن کی اجازت ہے۔ اس کو بھی فرعون جو ہے وہ رد کرتا رہا، بار بار کی ان کی یہ پٹیشن جو ہے اور ان کی درخواست وہ ریجیکٹ ہوتی رہی، آخر کار تنگ آ کر اس نے پھر اس کی اجازت دے دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس وقت اس لیے کہ بغیر اجازت کے لے کر نکلنا فرعون جیسے قاہر اور اس کے لشکروں کے موجودگی میں، تو وہ تو ہے اسی وقت کیوں حملہ نہیں ہوا، کیوں نہیں انہیں تہے تیز کیا گیا؟ راتوں رات آخر 6 لاکھ کی قوم کا لے کر نکل جانا تو اس طریقے سے تو ممکن نہیں، صرف گھوڑ سوار جو ہے جوان وہ تو شاید نکل جائیں، وہ تو بچے، بوڑھے اور عورتیں اور مرد، وہ سب کے سب پوری قوم 6 لاکھ جو ہے، تورات میں اس کی پوری تفصیل دی گئی ہے، بک آف ایکسوڈس جو ہے کتاب الخروج، اس کے اندر تفصیل ہے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں اتنے مرد، اتنے عورتیں، اتنے بچے، ان کی تفصیل موجود، تو 6 لاکھ افراد کا نکلنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ تو یہ تورات کی بات جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ قوی ہے، قرین قیاس ہے، کہ وہ 3 دن کی انہیں اجازت دی گئی تھی کہ تم نکل جاؤ اور جا کے صحرا کے اندر جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی اپنی عبادت کرنی ہے کر لو۔ وہاں سے پھر جو نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ حکم اس سے ملا فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اور اب ان کو بھی جب ہوش آئی کہ یہ تو اب ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، 1 لاکھوں کی قوم جو تھی وہ تو ان کے یوں سمجھیے کمی کاری تھے، ان کے ملازم تھے، ان کے وہ بیگار کرنے والے تھے،
اتنا بڑا جو ہے مین پاور کا اتنا ذخیرہ جو ہے اس کو چھوڑ دینے کے لیے وہ آمادہ نہیں تھے، تو انہوں نے پیچھا کیا۔ فاصلے بے عبادی لیلن انکم متبعون، ایک رات میں میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا ہوگا، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اب یہاں بھی دیکھیے ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ والی بات ہے کہ اب وہ لے کر نکلے ہیں، سمندر کے کنارے پہنچ گئے ہیں۔ یہ سمندر کون سا ہے، دریا ہے یا سمندر ہے، اس پر بڑی تحقیقیں ہوئی ہیں، اور عام طور پر یہ خیال ہے کہ یہ اصل میں کھاری جھیلیں تھی۔ یہ جو جہاں پر اس وقت نہر سویز بنی ہوئی ہے، یہ نہر سویز تو نہیں تھی، جنوب سے آتی ہے خلیج سویز، تو یہ خلیج سویز کا جو ٹپ ہے اور اس سے اور میڈیٹرینین ساحل جو ہے بحیرہ روم کا، یہ لائن جو ہے اس میں کئی جھیلیں تھیں، کھاری پانی کی جھیلیں، بٹر لیک ان کو کہتے تھے، اور اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی سمندر ہی کا حصہ تھا، کیونکہ سمندر کا پانی کھاری ہوتا، ورنہ یہ کہ خشکی میں اگر جھیل ہو تو وہ میٹھی پانی کی جھیل ہونی چاہیے۔ بٹر لیکس جو ہے کسی دور میں یہ دونوں سمندر جو ہے دی ریڈ سی اینڈ دی میڈیٹرینین سی، بحیرہ احمر اور بحیرہ روم، یہ ملے ہوئے تھے، لیکن بعد میں اس میں کچھ حصے خشک ہو گئے، نیچے تو وہ خلیج سویز کی شکل میں وہ ایک لمبی سی لکیر چلی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وقفے وقفے سے بڑی بڑی جھیلیں تھی، کھاری پانی کی جھیلیں، یہاں سے یہ گزرے ہیں، کسی بڑی جھیل کے ساحل پر پہنچے ہیں، اور اس جھیل میں یہ واقعہ ہوا ہے، سم آف دی بٹر لیکس۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خلیج سویز کو پار کیا ہے، بہرحال یہ مختلف ایک تاریخی اعتبار سے اس کی کھوج کرید ہوئی ہے، تو جو رائے زیادہ دل کو لگتی ہے وہ یہی ہے، اس لیے کہ وہ خلیج سویز جو ہے وہ تو بہت نیچے آ جاتی ہے، اتنا لمبا سفر کرنے کا تو کوئی تک نہیں بنتا۔ جوشن کے علاقے سے اگر صحرائے سینا کی طرف جانا ہو تو وہ قریب ترین رستہ وہی تھا کہ جس میں کچھ خشکی کی ٹکڑیاں بھی تھیں، لیکن بڑی بڑی یہ لیک تھی، خشکی کی ٹکڑیوں پہ یقیناً پیرا ہوگا، وہاں سے کیسے جا سکتے؟ وہ تو ایک حکومت ہے، اس کی جو بھی چوکیاں ہیں، پہرے ہیں، خشکیوں کا تو انہوں نے پورا اہتمام کیا ہوا تھا، لیک تھی کہ جو وہ ان پروٹیکٹڈ تھی، تو کسی بڑی جھیل کے اوپر یہ پہنچے ہیں، اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ اپنا عصا سمندر پر مارو، اور وہ سمندر پھٹ گیا۔ کان کل فرق کالطود العظیم، اس کے دونوں حصے جو ہے وہ بڑی بڑی چٹانوں کے مانند کھڑے ہو گئے۔ اس سے نفی ہو جاتی ہے ان لوگوں کی کہ جو اسے مد و جزر وغیرہ اور عارضی طور پر کوئی اس طرح کے فزیکل فینومینا جو ہے نیچرل فزیکل فینومینا کی شکل میں اس کی کوئی تعبیر کرنا چاہتے ہیں، قرآن کے الفاظ اس کی کوئی ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے کہ وہ دونوں تھے فنفلق البحر، اور فلق کہتے ہیں کسی چیز کا پھٹ جانا، رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور دن کی روشنی نمودار ہوتی ہے، گٹھلی پھٹتی ہے اور اس میں سے پودا برآمد ہوتا ہے۔ تو فالق الاصباح فالق الحب والنوا، اللہ ہی ہے رات کی تاریکی کا پردہ چاٹ کر کے صبح کا برآمد کرنے والا، گٹھلیوں کو اور دانوں کو پھاڑ کر ان میں سے پودا برآمد کرنے والا۔ تو فنفلق البحر، سمندر پھٹ گیا، وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور اس کے دونوں حصے جو ہے چٹانوں کے مانند کھڑے ہوئے۔ اب اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شخص جھکائی پر اتر آئے تو تعویل کرے، جیسے سر سید احمد خان نے کی ہے، اور انہی کے انداز میں اس دور میں بھی بعض مفسرین ایسے ہیں ریشنلسٹ قسم کے مفسرین کے جو یہ تعویلیں کر رہے ہیں، لیکن اس تعویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ جب وہ رستہ اب وہ خشکی نمودار ہو گئی، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، اس کے بعد وہ دوبارہ عصا مارنے والے تھے کہ یہ سمندر پہ پھٹ جائے، اور جو پیچھے ہمارا تعاقب کرتے ہوئے فرعون پہنچ چکا ہے وہ اس کو پار نہ کر سکے، لیکن یہاں حکم دیا گیا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس سمندر کو تھما رہنے دو، اس کو اسی حالت میں رہنے دو، إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یہ کل کا کل لشکر جو ہے یہاں پر غرق ہو کر رہے، اس لیے کہ اگر وہ آتے نہ اس سمندر میں تو غرق کیسے ہوتا؟ یہ تو وہی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ خشکی نکلی ہوئی ہے اور یہ چٹانوں کے مانند پانی کھڑا ہوا ہے، اور وہ سونے کی چڑیا جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلی بھاگی جا رہی ہے، تو وہ ٹیمپٹیشن تھی کہ تم بھی گھسو اور گھس کے پکڑو اس کو۔ تو جب وہ عین بیچ میں آئے، وہ دونوں جو ہے پانی کے سرے وہ مل گئے اور وہ سب کے سب وہاں پر ہو گئے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دو اس سمندر کو تھما ہوا، رکا ہوا، اسی حال میں رہنے دو تاکہ یہ اس کے اندر آئیں، داخل ہوں اور سب کے سب یہاں پر ہو۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، 10 کمانڈمنٹس جو ایک پکچر بنائی ہے یہودیوں نے، میں نے اس مرتبہ اپنے وزٹ میں کافی کوشش کر کے اس کو دیکھا،
اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں قرآن کے بیان کے خلاف ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ فرعون کو بچا لیتے ہیں، یعنی یہ ان کی، میں نے چونکہ یہ پوری تفصیل تورات میں تو نہیں پڑھی ہے، لیکن اس پکچر میں جو کچھ پیش کیا گیا وہ یہ کہ فرعون بچ گیا، وہ کنارے پر کھڑا تھا اور اس نے اپنی فوج کو حکم دے دیا تھا کہ داخل ہو جاؤ، ابھی خود وہ کنارے ہی پر تھا کہ فوج پوری غرق ہو گئی، پھر وہ بالکل مایوس اور ڈیجیکٹڈ واپس اپنے محل میں آیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں قرآن مجید نے تو صاف کہا ہے کہ خاص طور پر فرعون کے بارے میں وَنُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو جو ہے ہم نجات دیں گے، بچائے رکھیں گے، اور اس کی وہ منی جو ہے وہ محفوظ ہے، اور وہی فرعون ہے کہ جو وہاں پر جو ہے، اور قرآن مجید میں بھی ادرک الغرق، جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت کہا گیا الان، اب ایمان لا رہے، اب تو وقت ہے وہ ختم ہو چکا۔ تو قرآن مجید کے یعنی جو بھی حقیقت اس نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ کہ فرعون وما اپنے لاؤ لشکر کے وہاں پر غرق کر دیا گیا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دو سمندر کو اسی طرح تھمے ہوئی حالت میں، إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یقیناً یہ لوگ کل کا کل لشکر جو ہے غرق کیا جائے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے انہوں نے چھوڑے باغات اور چشمے، یعنی اب وہ جو نعمتیں تھیں جس میں کہ یہ عیش کرتے رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام و اکرام کی بارش کی تھی، ان کے وہ باغات، ان کے باغیچے، ان کے محلات، کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے باغات اور کتنے چشمے تھے جو انہوں نے چھوڑے، وزروع ومقام کریم، اور کتنی کھیتیاں، کتنے بڑے بڑے فارمز تھے ان کے کہ جو اب مالک نہ رہے، صرف وہ فارمز باقی رہ گئے، ومقام کریم، اور قیام کی جگہیں بڑی ہی باعزت، محلات، اونچے اونچے عالی شان حویلیاں، وہ سب جو ہے ان کو چھوڑے، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور بے شمار وہ انعام اور نعمتوں کا وہ پورا سلسلہ کہ جس میں یہ لوگ عیش کیا کرتے تھے۔ کذالک، اب کذالک اس کے بعد محذوف ہے، کذالک نفعل بالمجرمین، یہی ہے انجام جو مجرموں کا ہوتا آیا ہے، یہ ہمیشہ سے اسی انجام تک وہ لوگ پہنچے ہیں کہ جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، کہ وہ قوم نوح ہو، قوم ہود ہو، قوم صالح ہو، آل فرعون ہو۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور وارث بنا دیا ہم نے ان تمام چیزوں کا ایک اور قوم کو۔ اب یہ کون سی قوم ہے، یہ بھی اصل میں تاریخی اعتبار سے تحقیق کا ایک مسئلہ ہے کہ جس پر ضرورت ہے کہ کوئی مسلمان جو تاریخ کا محقق ہو وہ اس کو تلاش کرے، اس لیے کہ مصریوں نے، قبطیوں نے اپنی اصل جو تاریخ ہے اس میں سے اس حصے کو حذف کر دیا، بلکہ انہوں نے تو فرعون کی غرقابی کو بھی حذف کیا۔ یہ تو ضرور ان کی تاریخ میں ہے کہ وہ چلے گئے اور ہم نے ان کو نکال دیا، بنی اسرائیل کو ہم نے دفع کر دیا، اس لیے کہ وہی نیشنلسٹ کے انداز فکر ہے، اتنے بڑے واقعے کو وہ اپنے نیشنل پرائڈ کے خلاف سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ محفوظ رکھیں، کہ یہ تو ان کے لیے بہت ہی توہین آمیز واقعہ ہے اور بہت ہی عبرت انگیز واقعہ ہے، ان کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی، تو اس کو انہوں نے چھپایا ہے۔ جو بھی تواریخ جو ہے مصر کی اپنی قدیم تواریخ، ان میں کوئی ذکر نہیں ملتا، اس واقعے کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ تو ہے اس میں کہ بنی اسرائیل یہاں تھے لیکن پھر ہم نے انہیں یہاں سے نکال دیا، لیکن وہ نکلے کس کیفیت میں تھے اور تم پر کیا بیتی تھی، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو انہوں نے چھپا دیا۔ لیکن یہ کہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خلا تو نہیں رہ سکتا، بنی اسرائیل بھی چلے گئے اور فرعون اور اس کا سارا لاؤ لشکر بھی جو ہے ڈوب گیا اور ختم ہو گیا، تو یقیناً قریب کی کوئی قوم ہوگی کہ جس نے کچھ عرصے کے لیے وہاں حکومت کی۔ یہ ہے جس کا کہ قرآن اشارہ کر رہا ہے، کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اس لیے کہ قومًا آخرین سے جو ہے بہرحال بنی اسرائیل تو مراد نہیں ہو سکتے، وہ تو چلے گئے، اور نہ وہ اب جو فرعونہ کی ان کی تو کمر ٹوٹ گئی، ان کے تو بڑے بڑے سردار مارے گئے، سارا لشکر ختم ہو گیا، ان کے 20,000 30,000 جتنے بھی منصبدار تھے ختم ہوئے، تو یہ یقیناً ایک خلا کا پیدا ہوا کہ جس کو یقیناً کسی قریب کی قوم نے، ہو سکتا ہے لیبینز آئے ہو، کوئی اور ہو، کوئی سودان کی طرف سے کوئی قبیلہ آ گیا ہو، اور کچھ عرصے تک ظاہر بات ہے کہ یہاں ان کے بچے تو تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے گھرانے تھے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ایک ان کے اندر دوبارہ ریزسٹنس موومنٹ اٹھی ہو اور انہوں نے پھر جو ہے ان کو نکال باہر کیا ہو، پھر وہ فرعونہ کا دور جو ہے اپنا اس کا تسلسل پھر چل پڑا ہو، تو یہ بالکل قریب قیاس ہے۔ انہوں نے اس درمیانی حصے کو بالکل حذف کر دیا،
میرے نزدیک یہ اشارہ ہے، لیکن یہ چیلنج ہے کسی بھی محقق کے لیے، جب وہ تاریخ کی اگر تحقیق کرتا ہے تو اس باب کو اگر وہ کھولے گا اور اس کی عقدہ کشائی کرے گا تو یہ بھی قرآن مجید کی خدمت ہوگی کہ یہ اشارہ ہے قرآن نے جو دیا کہ کذالک فاورثناھا قوما آخرین وما بکت علیہم السماء والارض۔ بڑا پیارا انداز ہے یہ، نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی، یعنی یہ ناہنجار قوم، بلکہ آسمان نے بھی اس پر مسرت محسوس کی ہوگی اور زمین نے بھی اطمینان کا سانس لیا ہوگا کہ وہ تو گویا کہ اس کے کاندھے کا بوجھ تھے، کہ وہ تو زمین جو ہے وہ بھی ان کو پسند نہیں کرتی کہ ان کے اوپر جو ہے اللہ کے غدار اور باغی جو ہے وہ اس کو اپنے پاؤں تلے رونتے رہے، تو نہ اس پر آسمان رویا ان پر، ان کے اس انجام پر۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملی، بلکہ یہ کہ جب وہ بطشۃ الکبریٰ والی بات آ جاتی ہے، جب آخری عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے تو پھر کوئی مہلت نہیں ملتی، پھر تو وہ ہلاکت اور بربادی جو ہے آخری درجے کی وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو عذاب سے، وہ جو ان کا اہانت آمیز جو ان کو عذاب مل رہا تھا مصر میں، اس سے نجات دے دی۔ یہ گویا کہ نتیجہ ہے اس پوری داستان کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ اس طرح معجزانہ طریقے پر اس قوم کو وہاں سے نکلنے کے لیے اس کے حالات جو ہے وہ پیدا فرما دیے۔ من فرعون، یعنی عذاب المہین کا یہ بدل ہے، من فرعون یعنی نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو عذاب سے، یعنی فرعون سے۔ فرعون گویا کہ ان کے لیے مجسم عذاب تھا، عذاب المہین کا بدل ہے من فرعون۔ انہ کان عالیا من المسرفین، یقیناً وہ بہت ہی بڑا سرکش اور بہت ہی حد سے تجاوز کرنے والا۔ اسراف ہے حد سے بڑھ جانا، اور علو پر بلندی، سرکشی، تو وہ بڑا ہی سرکش، بڑا متمرد، بڑا مغرور، اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرنے والا اور بہت ہی حد سے بڑھنے والا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے چنا اور پسند کیا اپنے علم کی بنیاد پر تمام جہان والوں پر، یعنی بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جن کو اللہ نے چنا اس لیے، نبوت کے لیے، توحید کے لیے، اپنے تمام بھی کوتاہیوں کے باوجود یہ قوم جو ہے اس نے بہرحال ایک چیز ریٹین کی ہے اور وہ ہے توحید۔ اس کے اندر اس نے کوئی بڑی اور جلی آمیزش شرک کی نہیں آنے۔ ہوتا ہے کوئی طبقہ جو ہے، جیسے اب ہماری قوم کے اندر بھی جو حلا کے اندر ٹونے ٹوٹکے اور یہ اور وہ اور اوہام اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کا کوئی قابل ذکر فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے مستند عقائد میں شرک جو ہے وہ موجود۔ تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں ایک دور وہ بھی آیا کہ ان کے کچھ حصوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، ابن اللہ، قالت الیہود ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ بحثیت مجموعی یہ قوم جو ہے اور عملی گمراہیوں میں، خباثتوں میں، اب جب یہ الفاظ میری زبان سے نکلے تو ذہن منتقل ہو گیا، اس وقت کے اہل عرب جو ہیں، آپ سعودی مملکت میں جا کر ہر طرح کی اخلاقی پستی دیکھ لیں گے، شراب نوشی ہے اور جو بھی کچھ اس کے لوازمات اور اس کے نتائج ہوتے ہیں وہ ہے شرک نہیں، یعنی یہ جو قبروں کا پوجنا ہے اور مرادیں مانگنا ہے اور درختوں کے اوپر دھجیاں باندھی ہوئی ہیں اور جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں، اللہ معلوم کیا کیا ہے، اور کہیں گھوڑے کو چوما چاٹا جا رہا ہے، اور کہیں جو قبریں ہیں ان کو اتنے من گلاب سے غسل دے کر وہ قبر رک سکتے، یہ کوئی چیز وہاں آپ کو نہیں، عملی خرابیاں وہ موجود ہیں، لیکن اعتقادی طور پر توحید اس وقت کم سے کم ابھی تک ان کے ہاں وہ انٹیکٹ ہے۔ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب جو ہے، ان کی جو تجدیدی ایک کوشش تھی، اس کے آثار کم سے کم اس درجے میں وہاں ابھی تک رسومات ان کے ہاں نہیں، فقیدگی ہے تو اس پر بس نماز جنازہ، اس کے بعد چھٹی ہوئی، اس کے بعد کوئی اور رسم، وہ بچھا کر بیٹھ جانا اور تعزیت کے چکر لگنا کچھ نہیں۔ ایسے بالکل لوگوں نے اپنے تجربات بتائے کہ ایک شخص کا جوان لڑکا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کی نظر ہو گیا، ان کے دوست جو جنہوں نے مجھے واقعہ سنایا وہ اس وقت طائف سے باہر تھے، طائف کا وہ شخص تھا کاروباری آدمی، اگلے روز ہی آئے، دوسرے ہی دن گھر گئے تو دیکھ کے حیران رہ گئے، وہاں تو کوئی نہ پھوڑی ہے، نہ کوئی لوگ بیٹھے ہیں، نہ کوئی کچھ نہیں، دستک دی، معلوم ہوا کہاں ہے، شیخ تو دکان پہ، معلوم ہوا وہ تو اگلے روز اپنی دکان کھولے بیٹھا۔ وہاں وہ گئے اور جا کر انہوں نے کچھ تعزیت کے الفاظ کہنے چاہے،
اور انہوں نے سنے ہی نہیں، غدر اللہ غدر اللہ، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا بس۔ یہ بات جو ہے یقیناً ان کے یہاں موجود۔ تو بنی اسرائیل کے معاملے میں بھی یہ بات نوٹیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا، بہرحال اللہ کا چناؤ جو ہے وہ الٹپ تو نہیں۔ تو دنیا کی جو قومیں بھی اس وقت موجود تھیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے تاریخی اعتبار سے کہ بدترین گھٹا ٹوپ اندھیرے جو ہے شرک کے مختلف اقسام، کہیں ستاروں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں مدروحوں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں جنات کو پوجا جا رہا ہے، کہیں نہ معلوم کس کس چیز کو پوجا گیا ہے۔ ہندوستان تو اس معاملے میں ایسی بازی لے گیا کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے کہ جسے انہوں نے پوجنا چھوڑا ہو۔ تو یہ معاملہ جو ہے بنی اسرائیل اس سے محفوظ ہے۔ تو وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے انہیں چنا اور پسند کیا تو اپنے علم کی بنیاد پر تمام جہان والوں پر۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں اپنی دی کہ جس میں ان کے لیے کھلی آزمائش تھی، ابتلا تھا، امتحان تھا۔ اس لیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت آتی ہے وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ رسول کی بےعزت بھی فتنہ ہے، ابتلا ہے، اس لیے کہ جب تک رسول نہیں آتا اس وقت تک تو گنجائش ہے کہ اللہ نرمی کرے، ڈھیل دے۔ رسول کے آنے کے بعد تک کوئی سوال نہیں، اب تو گویا کہ اگر نہیں مانو گے تو پکڑے جاؤ گے، عذاب ہلاکت جو ہے وہ تمہارا مقدر بنے گا۔ اسی طرح بنی اسرائیل پر اس کے بعد جبکہ وہ مصر سے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی جو بارش ہوئی ہے، من و سلوہ ہے، بھوک لگی ہے تو یہ غذا فراہم ہو گئی، دھوپ سے بچانے کے لیے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تمہارے اوپر سائبان جو ہے بادل کا ہم نے طاری کر دیا کہ جہاں جہاں جا رہا 6 لاکھ کا قافلہ سوچیے، وہ معمولی بات نہیں۔ 1 لاکھ کے قافلے کا تو مجھے بھی تجربہ ہے، اس لیے کہ جب ہم آئے تھے پاکستان تو حصار سے اور یہ جو سلیمان کی ہجمت سے یہاں تک جس قافلے میں ہم نے سفر کیا ہے وہ 95,000 نفوس پر مشتمل تھا، 1 لاکھ کا قافلہ۔ تو اس کا ہمیں اندازہ ہے کتنا بڑا وہ قافلہ ہوتا ہے، اس کی جو حرکت ہے، اس کے کیا کیا مسائل ہیں، لاجسٹک پرابلمز ہیں، اس کا تو بڑا ایک انتظام تھا حکومت کی طرف سے، ملٹری تھی آگے پیچھے، اس کے باوجود بھی حملہ ہو جاتا تھا، ادھر ادھر سے لوگ جو ہے آ کر کوئی لوٹ مار کرتے تھے یا کوئی جانی نقصان ہوتا تھا۔ تو یہ 1 لاکھ اور وہ 6 لاکھ، تو 6 لاکھ کی موومنٹ ان کے لیے راشن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لقو دستیرا میں جہاں کوئی چیز بچانے والی نہیں، کوئی سایہ کہیں مہیا نہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر ہم نے من اور سلوہ سے تمہاری غذا جو ہے تمہیں بہت پہنچائی۔ اور کسی ایک پڑاؤ پر کہ جو کوہ طور کے دامن میں تھا، اب وہاں پانی کی قلت شدید، 6 لاکھ افراد کے لیے پانی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، جب وہ قوم آئی اور چیخی چلائی، موسیٰ ہم پیاس سے مر رہے، پانی کہاں سے آئے گا؟ ایک چٹان پر اس عصا کی ضرب سے 12 چشمے علیحدہ علیحدہ، تاکہ لڑے نہ آپس میں، یہ کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے معین کر لیا کہ یہ ہمارا گھاٹ ہے، یہ ہمارا گھاٹ ہے، یہ ہمارا گھاٹ ہے۔ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ یہ ہے وہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ۔ پھر دیکھیے مبین کا لفظ، یہ ہر سورت کا اپنا ایک صوتی آہنگ، اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو وہ نشانیاں دی کہ جس میں ان کے لیے بڑی آزمائش تھی، یعنی ان انعامات کی قدر کرتے، اس پر اللہ کا شکر کرتے، یہ ایک روش تھی۔ انہوں نے سرکشی اختیار کی اور کیا کیا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اور سامری نے جو فتنہ ان کے لیے پیدا کیا تھا، بڑی تعداد جو ہے ان کی اس کی طرف مائل ہو گئی۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ سے انکار کیا، تو وہ اس بلا میں، ابتلا میں جو ان کی ناکامیاں ہیں، یہ وہ ہے کہ جو سورہ بقرہ میں اور سورہ یہ جو دوسری جو مدنی صورتیں ہیں، سورہ اعراف میں جو مکی صورت ہے، ان کا ذکر ہے۔ یہاں ذکر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ اب یہاں میں آپ کو جو شروع میں نے اشارہ کیا تھا، یہاں اصل میں رکوع کا نشان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے بالکل مضمون بدل رہا ہے، اب جو حضور کے مخاطبین تھے ان سے بات شروع ہو رہی، ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین۔ ایک بات ختم ہوئی اور یہاں سے اگلی بات شروع ہوئی، تو رکوع کا نقصان یہاں ہونا۔ دوسری بات یہ کہ اس سورہ مبارکہ کو جو 2 رکوعوں میں تقسیم کیا، تو ایک میں 29 آیا، دوسری میں 13 اور تیسری میں 17۔
حالانکہ وہ 29 آیات کے ساتھ اگر یہ اور 4 آیات شامل کرتے اور پھر اس کو تقسیم کرتے اور جہاں حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوا تھا وہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو جاتا تو یہ ایک زیادہ جو ہے اس کے اندر ایک متوازن تقسیم ہو جائے. تو رکوعوں کی جو تقسیم میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان میں ایک بہت ہی نمایاں مثال یہ ہے. البتہ پھر میں دوبارہ دوہرا دوں، جو لوگ بعد میں آئے ہیں کہیں لوگ چونک جائیں کہ میں قرآن میں غلطی نکال رہا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ قرآن میں غلطی نہیں ہے. اس لیے کہ رکوعوں کی تقسیم جو ہے یہ در حقیقت بعد میں لوگوں نے کی ہے، اس کا کوئی ذکر نہ حضور کے زمانے میں نہ صحابہ کے زمانے میں. تو لوگوں کے اجتہاد میں تو خطا ہو سکتی ہے. رکوعوں کی تقسیم اور پاروں کی تقسیم کا کوئی تعلق نہ حضور سے نہ صحابہ سے، یہ بات کی تقسیم. اس پر اگر ہم تنقید کریں تو وہ قرآن میں نقص نکالنا نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ لوگوں نے جو تقسیم کی ہے اس میں نقص نکالنا ہے. باقی جو ہے آیات، سورتیں اور حزب، یہ ہے وہ تقسیم کہ جو دور نبوی سے اور دور صحابہ سے چلی آ رہی ہے، اور اس میں تو ہر ایک کے اندر اپنی اپنی جگہ پر حسن ہے اور ہر جگہ پر جمال اور کمال اور معنویت ہے. کس قدر حسن ترتیب ہے جو میں نے آپ کو بتائی ان احزاب میں ہے کہ 3، 5، 7، 9، 11، 13 اس طرح صورتیں گروپ ہو کر تقریباً مساوی حصے بن جاتے ہیں 7، کہ جن کو انسان ایک ایک حصے کو روزانہ اگر تلاوت کر لے تو 7 دن میں، 1 ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کر لے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات